جب اس نے ہوش سنبھالا تو اسے اپنے باپ خالد کے بارے میں بس اتنا ہی معلوم ہوا کہ وہ پاکستانی اور مسلمان ہے۔ وہ رابعہ کی پیدائش سے 2 سال پہلے انگلینڈ آیا تھا اور دوبارہ پاکستان نہیں گیا تھا۔ خالد نے اسے کبھی اپنے ماضی کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ 5-6 سال کی عمر میں رابعہ جان گئی تھی کہ اس کے باپ کو دنیا میں جو سب سے زیادہ بات ناپسند ہے وہ اپنے پس منظر کے بارے میں بات کرنا ہے۔ البتہ کبھی کبھی وہ اپنے آپ سے باتیں کرتا تھا جس سے رابعہ کو اندازہ ہوا کہ اس کے باپ کا تعلق پاکستان کے جنوب میں بسنے والی ایک جگہ سے ہے اور جاگیردار فیملی سے تعلق رکھتے ہیں اور کسی وجہ سے خاندان اور اپنا ملک چھوڑ کر ہزاروں میل دور آ بسا ہے۔ خالد اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا۔ اس نے پاکستان میں انجینئرنگ کی ڈگری لی تھی اور انگلینڈ میں مزید کچھ کورس کیے تھے۔ وہ ایک تعمیراتی فرم میں اچھے عہدے پر فائز تھا۔ اس کی تنخواہ بہت اچھی تھی اور اس وجہ سے وہ اپنے خاندان کو ایک پراسرار زندگی دے سکتا تھا۔ رابعہ نے ایک مقامی اسکول سے اسلامی تعلیم حاصل کی تھی۔ عائشہ کا بھی تعلق پاکستان سے تھا اور اس کا باپ انگلینڈ میں آ بسا تھا۔ عائشہ کی شادی خالد سے ہوئی، پھر رابعہ پیدا ہوئی۔ رابعہ کے پیدا ہونے کے بعد عائشہ کے باپ، ماں، بہن، بھائی ایک حادثے کا شکار ہو گئے اور چل بسے۔ عائشہ ساری زندگی اسی غم میں گھلتی رہی۔ خالد کی تمام تر کوششوں کے باوجود بھی وہ بجھ کر رہ گئی۔ جب رابعہ 19 سال کی تھی تو عائشہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ رابعہ نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا۔ خالد مرد تھا، اس لیے صبر برداشت پر مجبور ہو گیا تھا۔ ماں کے بعد سارے گھر کا انتظام رابعہ نے سنبھال لیا اور زندگی اپنے معمول پر آ گئی۔ مرنے والے مر جاتے ہیں، رونے سے واپس نہیں آتے۔ رابعہ کچھ دنوں سے دیکھ رہی تھی کہ خالد چپ رہنے لگا ہے۔ وہ زیادہ تر سوچ میں گم رہتا تھا۔ اگر رابعہ اس سے پوچھتی تو وہ اسے ٹال دیتا۔ رابعہ نے محسوس کیا کہ اس کا باپ کسی وجہ سے فکر مند ہے اور اسے نہیں بتا رہا۔ یہ مسئلہ جاب سے متعلق نہیں تھا، ورنہ رابعہ کو ضرور پتہ چل جاتا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس سے بات کرے گی۔ بابا، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ رات کے ڈنر کے بعد وہ جب لاؤنج میں آئے تو رابعہ نے ان سے کہا۔ خالد نے چونک کر اسے دیکھا اور سمجھ گیا کہ وہ کس طرح رابعہ کے سوالوں کا جواب دے گا۔ خالد نے نفی میں سر ہلایا۔ میرا خیال ہے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پلیز بابا، میں آپ کو اس طرح فکر مند اور پریشان نہیں دیکھ سکتی۔ میرا آپ کے سوا کون ہے؟ کیا آپ کو مجھ پر اعتماد نہیں؟ یہ بات نہیں ہے۔ خالد نے ایک خاکی لفافہ رابعہ کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ لفافے پر پاکستان کا پتہ لکھا تھا اور کوریئر سے آیا تھا۔ اندر سے ایک کاغذ نکلا جس پر مختصر سا خط تھا۔ خالد، امی کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ یوں سمجھ لو کہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے۔ وہ تمہیں دیکھنا چاہتی ہیں۔ تمہیں معلوم ہے نا 1 اکتوبر کو منگل ہے۔ فوزیہ۔ خط پڑھ کر رابعہ نے سوالیہ نظروں سے اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ یہ امی کس کی ہیں؟ میری امی اور تمہاری دادی، خالد نے دھیمے لہجے میں جواب دیا، لیکن اس کی بات دھماکے کی طرح گونجی۔ میری دادی؟ رابعہ نے بے یقینی سے کہا۔ وہ زندہ ہیں؟ ہاں، میری ماں زندہ ہے۔ اور آپ اتنے سالوں سے ایک بار بھی ان سے ملنے پاکستان نہیں گئے بابا؟ ہاں میں جانتا ہوں، اور یہ ایک لمبی کہانی ہے، خالد نے ٹالنے کے انداز میں کہا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ مجھے جانا چاہیے یا نہیں۔ آپ کو جانا چاہیے، رابعہ نے جلدی سے کہا، بلکہ میں بھی۔ نہیں، تمہارا جانا ٹھیک نہیں ہوگا۔ خالد کا لہجہ اتنا فیصلہ کن تھا کہ پھر رابعہ کی ہمت نہیں ہوئی کہ اس سے مزید کوئی سوال کر سکے۔ یہ بات اس کے لیے انکشاف انگیز تھی۔ میں 2 دن بعد جا رہا ہوں، بس تم سے بات کرنی ہے۔ لیکن بابا، یہ 1 اکتوبر منگل کے دن والی کیا بات ہے؟ یہی دن تو سارے فساد کی جڑ ہے، ہمارے خاندان کی تباہی کا ذمہ دار، خالد نے دکھی لہجے میں کہا اور پھر اٹھ کر بیڈ روم میں چلا گیا۔ رابعہ سوچتی رہ گئی کہ باپ سے اس بارے میں مزید کچھ معلوم کرے یا نہیں۔ وہ فوزیہ کے بارے میں پوچھنا چاہتی تھی مگر اسے موقع ہی نہیں ملا۔ 2 دن بعد رابعہ نے جب ایئرپورٹ پر سی آف کیا تو اس نے سوچا نہیں تھا کہ وہ آخری بار اپنے باپ کو دیکھ رہی ہے۔ وہ اکتوبر سے 6 دن پہلے روانہ ہوا تھا اور اس نے وہاں سے رابعہ کو تقریباً روزانہ فون کیا۔ آخری فون اس نے 1 اکتوبر سے 1 دن پہلے کیا تھا اور اس دن وہ بہت عجیب موڈ میں تھا۔ رابعہ سے بہت طویل بات کی اور آخر میں کہا، رابعہ، میری ایک بات مانو گی؟ جی بابا، میں آپ کی ہر بات مانوں گی۔ اگر مجھے کچھ ہو جائے اور میں واپس نہ آ سکوں تو مجھ سے وعدہ کرو کہ تم وہیں رہو گی۔ بابا، وہ چلا اٹھی، لیکن خالد بولتا رہا، کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کرو گی کہ مجھے کیا ہوا ہے؟ بابا، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ رو دی۔ رابعہ، مجھ سے وعدہ کرو۔ بابا، آپ فوراً واپس آ جائیں۔ میں نہیں آ سکتا، کل 1 اکتوبر ہے اور امی جان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ بابا، یہ کیا معمہ ہے؟ میری جان، میں آ کر بتاؤں گا، خالد نے بہت محبت سے کہا۔ وہ رابعہ سے اس طرح بہت کم بات کرتا تھا، حالانکہ وہ اسے جنون کی حد تک چاہتا تھا۔ مجھ سے وعدہ کرو پلیز۔
آپ یوں مت کہیں بابا۔ ٹھیک ہے میں وعدہ کرتی ہوں، لیکن بابا آپ وعدہ کریں کہ واپس آئیں گے۔ وہ رو رہی تھی۔ ہاں اگر زندہ رہا تو، اس نے جواب دیا۔ اس کے بعد فون بند کر دیا۔ یہ شاید لائن کٹ گئی۔ رابعہ نے کال ملانی چاہی لیکن دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ خالد کا خاندان جہاں آباد تھا وہ پہاڑی علاقہ تھا اور وہاں موبائل سگنل نہیں آتے تھے، لینڈ لائن تھی اور خالد اسی سے کال کرتا تھا، لیکن اس کا کہنا تھا کہ کبھی کبھی لائن خراب ہو جاتی ہے۔ وہاں 3 فون تھے۔ رابعہ نے ٹرائی کیا لیکن کسی نے کال ریسیو نہیں کی۔ رابعہ بہت دیر تک کوشش کرتی رہی لیکن بے سود۔ اس رات اس کو بڑی مشکل سے نیند آئی۔ 1 اکتوبر رابعہ کی آنکھ سیل فون کی بیل پر کھلی۔ کال پاکستان سے اور جاگیردار کے نمبر سے آ رہی تھی۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ کال ریسیو کی۔ بابا، میں فوزیہ بات کر رہی ہوں۔ دوسری طرف سے ایک سرد آواز سنائی دی۔ مجھے یہ بتاتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے کہ گزشتہ رات خالد کا انتقال ہو گیا ہے۔ کیا؟ رابعہ چیخ اٹھی۔ وہ باتھ ٹب میں نہا رہا تھا کہ پانی میں ڈوب گیا۔ فوزیہ اس کی چیخ کا اثر لیے بغیر بولتی چلی گئی۔ رابعہ رونے لگی۔ فوزیہ اس کا رونا سنتی رہی۔ اس کو آج دفن کر دیا گیا ہے۔ کیا؟ مجھ سے پوچھے بغیر؟ خالد کی آخری یہ وصیت تھی۔ اس نے تمہیں یہاں آنے سے منع کر دیا ہے اور اس کی تحریری وصیت بھی کی ہے۔ میں نے اس کی وصیت ایکسپریس کوریئر سے بھجوا دی ہے، کل تک تمہیں مل جائے گی۔ فوزیہ نے بغیر کسی جذبے کے کہا۔ اسے ایک شدید شوق لگا تھا کہ کیا ہوا ہے، کیسے ہوا، پھر وہ بے ہوش ہو گئی۔ اسے ہوش آیا تو وہ ہسپتال میں تھی۔ اتفاق سے صبا جو کہ اس کی بہترین دوست تھی وہ اسے کال کر رہی تھی، اور جب اس نے کال ریسیو نہیں کی تو وہ خود اس کے گھر چلی آئی، اور صبا اور اس کی فیملی بھی اسی علاقے میں رہتے تھے۔ اسے بے ہوش پا کر صبا نے ایمرجنسی کال کی اور 10 منٹ میں ایمبولینس مائی ڈاکٹر کے آ گئی۔ اسے ہسپتال منتقل کر دیا گیا جہاں اس کا مکمل معائنہ ہوا۔ اسے ہلکا ذہنی صدمہ پہنچا تھا لیکن اس کی حالت خطرے سے باہر تھی۔ چند گھنٹے بعد اسے ہوش آ گیا تھا۔ اسے ہوش میں آتا دیکھ کر صبا نے سکون کا سانس لیا۔ صبا کو سامنے پا کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ خالد کے بارے میں سن کر صبا کو یقین نہیں آیا۔ اس نے رونے سے گریز کیا اور رابعہ کو سنبھالنے لگی۔ صبا کے لیے خالد کی موت سانحہ تھی، لیکن اس وقت مسئلہ رابعہ کو سنبھالنے کا تھا۔ صبا نے اسے اپنے ساتھ گھر لے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ صبا اس کے بہت قریب تھی اور اس مشکل وقت میں وہ اسے سنبھال سکتی تھی۔ خالد اور اس کی فیملی کی یہاں زیادہ لوگوں سے جان پہچان نہیں تھی، لیکن صبا جن لوگوں اور آفس میں جن کو جانتی تھی انہیں کال کر کے اطلاع دے دی، اور وہ سب باری باری رابعہ کو مل کر تعزیت کرنے لگے۔ اگلی صبح وہ گھر جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ صبا تیار نہیں تھی کہ وہ کبھی گھر جائے۔ بڑی مشکل سے اس نے صبا کو راضی کر لیا، لیکن اس شرط پر کہ صبا بھی اس کے ساتھ جائے گی۔ رابعہ کو پاکستان سے آنے والے پارسل کا بے تابی سے انتظار تھا۔ وہ اپنے باپ کی وصیت دیکھنا چاہتی تھی۔ گھر آتے ہی اسے باپ کی یاد ستانے لگی۔ یہ تو اچھا تھا کہ صبا اس کے ساتھ تھی، ورنہ وہ پھر بکھر جاتی۔ صبا بڑی حکمت عملی سے اسے سنبھالتی رہی۔ شام کے وقت کوریئر پارسل دے گیا۔ یہ خاصا بڑا تھا۔ گتے کے مضبوط پیک میں خالد کی تمام چیزیں تھیں جو پاکستان ساتھ لے گیا تھا۔ اس کا پاسپورٹ، کارڈ اور دوسری دستاویزات کے ساتھ 2 لفافے بھی تھے۔ ایک میں اس کے ہاتھ سے لکھی ہوئی وصیت تھی، اور یہ وصیت اس نے اپنی موت سے صرف 2 دن پہلے لکھی تھی۔ وصیت مختصر اور جامع تھی۔ میں خالد اکبر وصیت کرتا ہوں کہ پاکستان میں قیام کے دوران انتقال کی صورت میں مجھے میرے آبائی قبرستان میں دفن کر دیا جائے۔ میری بیٹی اور وارث رابعہ کو اس کی اطلاع دی جائے، لیکن اسے پاکستان آنے اور میری تدفین میں شرکت کرنے کی اجازت نہ دی جائے، نہ ہی بعد میں وہ یہاں آئے۔ خالد نے یہ وصیت کیوں کی؟ رابعہ نے کئی بار یہ سوال خود سے کیا، مگر اسے کوئی جواب نہ ملا۔ یہ سارا معاملہ بہت پراسرار لگ رہا تھا۔ اس نے صبا سے کہا تو اس نے رابعہ کی بات مسترد کر دی۔ اس میں کوئی پراسراریت نہیں ہے۔ انکل اتنے عرصے بعد اپنے وطن گئے اور اپنے گھر والوں سے ملے، اس لیے وہ جذباتی ہو گئے اور انہوں نے یہ وصیت کر دی۔ اتفاق کی بات ہے کہ اس کے فوراً بعد ان کا انتقال ہو گیا اور ان کی وصیت پر عمل ہو گیا۔ لیکن بابا نے مجھے وہاں آنے سے منع کیوں کیا؟ ہاں تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہاں کے حالات ٹھیک نہ ہو۔ صبا کی وضاحت قابل قبول تھی، لیکن نہ جانے کیوں اس کے دل کو نہ لگی تھی۔ صبا سارا دن اس کے ساتھ رہی۔ وہ کالج میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ شام کے وقت ایک IT فرم میں جز وقتی کام بھی کرتی تھی۔ رابعہ کو احساس تھا کہ اس کے 2 دن نکل گئے تھے، اس لیے اس نے اصرار کیا کہ صبا کو اس کے گھر چھوڑ دیا۔ اس نے صبا کو یقین دلایا اور کہا کہ اب میں بالکل ٹھیک ہوں اور میں خود کو سنبھال لوں گی۔ میرا دل نہیں چاہ رہا، صبا بولی۔ تب تم جمعے کی شام کو آ جانا، رابعہ نے تجویز پیش کی، لیکن ابھی تمہارا 2 دن کا نقصان ہو چکا ہے۔ صبا کو گھر چھوڑ کر وہ واپس چلی گئی تو کچھ دیر کے لیے اکیلا گھر کاٹ کھانے کو دوڑنے لگا۔
وہ باپ کے بیڈ روم میں آ گئی۔ اس کا دل بھر آیا، لیکن اس نے خود کو قابو میں رکھا اور وہ لفافہ کھولا جس پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ اندر سے ایک صفحہ نکلا جس پر خالد کی تحریر میں اس کے لیے خط تھا۔ اس نے لکھا تھا، رابعہ میری جان، میری بیٹی، تم یہ خط پڑھ رہی ہو، اس کا مطلب ہے میں اس دنیا میں نہیں ہوں۔ تم حیران ہوگی کہ میں نے تمہیں اپنی موت کی صورت میں پاکستان آنے سے کیوں منع کیا تھا۔ میری بچی، یہ ایک لمبی کہانی ہے، میں تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ یوں سمجھ لو کہ یہ ہمارے خاندان کی بدقسمتی تھی۔ آج سے 40 سال پہلے پے در پے اموات کا سلسلہ شروع ہوا جو آج تک جاری ہے۔ کوئی بلا ہے یا بدقسمتی ہے یا پھر ہمارے اعمالوں کی سزا ہے جو ایک ایک کر کے اس خاندان کے لوگوں کو نگل گئی۔ میری جان، تم پاکستان نہیں آؤ گی۔ خالد ولد اکبر۔ رابعہ یہ تحریر پڑھ کر بہت حیران ہوئی۔ اسے یہ معاملہ بہت پراسرار لگ رہا تھا۔ ایک طرف اس کے والد کی وصیت تھی تو دوسری طرف اس کا تجسس اور اس کے دوسرے سوالوں کے جواب۔ وہ بہت کشمکش میں پھنس گئی تھی۔ اس کو راستہ نہیں مل رہا تھا کہ وہ کس طرف جائے۔ آخر کار اسے اپنے بابا کی آخری خواہش کا احترام کرنا پڑا۔ رابعہ نے اپنے بابا کی جاب جوائن کر لی۔ اس کو ترقی ملتی گئی۔ خوش قسمتی سے رابعہ کی کولیگ بھی بہت اچھے تھے۔ صبا سے رابطہ برقرار تھا۔ صبا کی شادی ہو چکی تھی اور 3 سال گزر چکے تھے۔ صبا کا ایک بیٹا تھا۔ صبا اب رابعہ کو مجبور کر رہی تھی۔ وہ اسے بار بار کہتی کہ اب شادی کر لو۔ یار، میں کس سے شادی کروں؟ راستے سے پکڑ لوں؟ لیکن تم نیت تو کرو، کسی سے ملو تو صحیح۔ یہاں مسلم کمیونٹی میں پاپا کے واقف کار ہیں۔ تمہاری پرسنالٹی بھی بہت اچھی ہے، جاب بھی ہے، اپنا گھر ہے، تمہیں کوئی کیسے انکار کر سکتا ہے؟ میں ایسے شخص سے شادی نہیں کر سکتی جو میری جاب یا دولت دیکھ کر مجھ سے شادی کرے، رابعہ نے کہا۔ او بی بی، کس زندگی میں جی رہی ہو؟ اب تو گورے بھی یہ سب دیکھ کر شادی کرتے ہیں۔ پھر میں شادی سے بھلی اچھی، رابعہ نے 2 ٹوک لہجے میں کہا، یعنی وہ اس بارے میں مزید بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ صبا خاموش ہو گئی۔ کچھ عرصے کے بعد ہی رابعہ کو اپنی کمپنی کی طرف سے پاکستان جانے کا موقع ملا۔ پاکستان میں اس کو کچھ لوگوں سے اپنی کمپنی کی طرف سے ڈیل کرنی تھی۔ اس نے صبا کو فون کر کے بتایا، کیا تم ابو کے گھر بھی جاؤ گی؟ صبا نے پوچھا۔ پتہ نہیں، رابعہ نے جواب دیا۔ یار، یہ کیا بات ہوئی کہ پتہ نہیں؟ صبا نے تیز لہجے میں کہا۔ میرا دل تو ہے جانے کو۔ کب جا رہی ہو؟ 25 ستمبر کو، اور واپسی کا پتہ نہیں، ڈیل لمبی بھی ہو سکتی ہے، رابعہ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب تم پرسوں جا رہی ہو؟ ہاں، اوکے، پھر بات ہوگی، میں کھانا بنا لوں، اللہ حافظ۔ اس نے فون بند کر دیا۔ طیارے نے رن وے کو چھوا تو اس نے پہلی بار اس سرزمین کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو اس کا دل بے اختیار دھڑک اٹھا۔ وہ اپنے والد کے وطن پاکستان میں تھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اپنی زمین کو چوم لے۔ بے اختیار اس کی آنکھوں میں آنسو نکل آئے۔ ایئرپورٹ پر اس کو ریسیو کرنے کے لیے آدمی موجود تھا۔ اس نے ہاتھ میں رابعہ کے نام کا بورڈ پکڑا ہوا تھا۔ رابعہ سے سلام دعا کے بعد وہ گاڑی میں بیٹھ کر ہوٹل چلی گئی اور ریسٹ کرنے لگی۔ کمرہ پہلے سے ہی اس کے باس نے بک کروا دیا تھا اور ایک ڈرائیور کا انتظام بھی کر دیا تھا تاکہ پاکستان میں اسے کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ اس نے ڈرائیور کو کال کی، وہ گاڑی تیار کرے، وہ نیچے آ رہی ہے۔ فون کرنے کے بعد اس نے لباس تبدیل کیا اور گاڑی کے پاس آئی۔ جی میڈم، آپ کو کہاں جانا ہے؟ ڈرائیور نے شائستہ لہجے میں پوچھا۔ میرا موڈ تھوڑا گھومنے پھرنے کو تھا، کیا تم مجھے کسی مشہور جگہ پر لے جا سکتے ہو؟ کیوں نہیں، آپ بیٹھیے۔ رابعہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کی اور لاہور کی مشہور جگہوں پر رابعہ کو خوب گھمایا۔ چونکہ اس کی صبح میٹنگ تھی، وہ اپنے ذہن کو فریش کرنا چاہتی تھی۔ میٹنگ میں 2 دن لگ گئے اور میٹنگ کامیاب رہی۔ باس نے خوش ہو کر اس کو چھٹی دے دی کہ وہ جتنے دن پاکستان رہنا چاہتی ہے رہے۔ رابعہ سوچ رہی تھی کہ وہ اپنے خاندان والوں سے ملے یا نہ ملے۔ اس کو اپنے باپ کی وصیت بھی یاد تھی، لیکن اس کا تجسس اب سر ابھار رہا تھا کہ اس کے باپ کی موت کیسے واقع ہوئی اور 1 اکتوبر والی کیا بات ہے۔ 4 دن بعد ویسے بھی 1 اکتوبر تھا۔ وہ بہت ہی پریشان حالت میں بیٹھی اسی کشمکش میں پھنسی ہوئی تھی۔ وہ بہت ہی پریشان حالت میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اس کے آباء و اجداد کا کیا ہوا، زندگی کیسے گزرے گی۔ دیکھنے میں بہت ہینڈسم اور پرکشش نوجوان تھا۔ اس کا اصلی نام عمر دراز تھا۔ وہ اس وقت اپنے محل نما حویلی میں بیٹھا تھا۔ پیچھے سے کسی نے آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس نے چونک کر پیچھے دیکھا تو بڑی خانم کھڑی تھی۔ اوہ بڑی خانم، آپ کب آئیں؟ عمر نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ ابھی آئی ہوں، تم کس سوچ میں گم ہو؟ بڑی خانم نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کچھ خاص نہیں بڑی خانم، چلو عام ہی بتا دو، بڑی خانم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں انکل کی موت کی وجہ سے پریشان ہوں۔ پتہ نہیں کیوں مجھے عجیب سی وحشت ہونے لگی ہے۔ آخر کب تک ہم لاشیں اٹھاتے رہیں گے؟
گھر کے افراد ہی کتنے بچے ہیں، میں، آپ اور دادی اماں، اور کل مجھے دادی اماں نے شادی کا کہا ہے۔ میری شادی کے بعد میں اور میری بیوی بھی موت کا شکار ہو جائیں گے۔ میں شادی کے لیے دادی کو منع بھی نہیں کر سکتا، ان کی طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں ہے، اور میں شادی بھی نہیں کر سکتا۔ عمر نے تفصیل سے ساری بات بتاتے ہوئے کہا۔ بیٹا پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، بڑی خانم نے عمر کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ کیا ٹھیک ہو جائے گا؟ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا، مجھے وحشت ہونے لگی ہے، ڈرنے لگا ہوں، میں پاگل ہو جاؤں گا۔ عمر نے بات کرتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آتے ہوئے کہا۔ رابعہ نے حویلی میں کال کی۔ کال فوزیہ نے ریسیو کی۔ رابعہ نے اپنا تعارف کرایا تو وہ سرد لہجے میں بولی، میں پہچان گئی ہوں، کہو کیوں فون کیا ہے؟ میں پاکستان آئی ہوں اور آپ لوگوں سے ملنا چاہتی ہوں۔ کیوں؟ میں بابا کی موت کے حالات جاننا چاہتی ہوں اور اس کے پس پردہ حقیقت۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، فوزیہ نے کہا۔ اب یہاں کال مت کرنا۔ 1 منٹ، رابعہ نے جلدی سے کہا۔ میں نہیں جانتی کہ آپ کون ہیں، لیکن میں اتنا جانتی ہوں کہ میرے بابا اس جاگیر کے وارثوں میں سے ایک ہے۔ میں ان کی اکلوتی بیٹی ہوں، اس حیثیت سے مجھے کوئی بھی وہاں آنے سے نہیں روک سکتا، رابعہ نے تیز لہجے میں کہا۔ تم کہاں ٹھہری ہو؟ فوزیہ نے سرد لہجے میں کہا۔ رابعہ نے ہوٹل کا پتہ بتا دیا اور شہر بھی۔ ٹھیک ہے، تم کو 5 گھنٹے تک پک کرنے تمہارا کزن آ جائے گا، تم اپنا پرسنل نمبر بتا دو۔ رابعہ نے اپنا موبائل کا نمبر بتا دیا جو کہ پاکستان آتے ہی لے لیا تھا۔ تمہاری کزن کا نام عمر دراز ہے، فوزیہ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا اور کال بند کر دی۔ عمر بیٹے کدھر ہو؟ فوزیہ یعنی بڑی خانم نے آواز لگاتے ہوئے کہا۔ جی بڑی خانم، ادھر اس کمرے میں ہوں۔ عمر تم کو اپنی کزن کو لینے لاہور جانا ہے، فوزیہ نے کہا۔ کیا رابعہ پاکستان آئی ہوئی ہے؟ عمر نے حیرانگی سے پوچھا۔ ہاں، اور اس کا موبائل نمبر اور ہوٹل کا پتہ بتا دیا۔ بڑی خانم مجھے تو زمین کے کام کے سلسلے میں دوسرے شہر جانا تھا اور لازمی جانا تھا، اسد کو کال کر دیتا ہوں، وہ لے آئے گا، عمر نے معذرت کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، جیسے تم بہتر سمجھو، فوزیہ نے جاتے ہوئے کہا۔ عمر نے اپنا موبائل نکال کر اسد کا نمبر ڈائل کیا۔ تیسری بیل پر اس نے کال ریسیو کر لی۔ کیسے ہو عمر؟ ٹھیک ہوں جناب، آج ہماری یاد کدھر آ گئی؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بس یار، تم کو پتہ ہے نا میں زمین کے سلسلے میں کتنا مصروف رہتا ہوں، اور دیکھو ابھی بھی مجھے کام کے سلسلے میں دوسرے شہر جانا ہے اور کزن کو لینے لاہور بھی جانا ہے، عمر نے اپنی مصروفیات بتاتے ہوئے کہا۔ تم کو اسی لیے کال کی ہے کہ مجھے کام ہے، تم جا کر کزن کو لے آؤ۔ لیکن یار وہ تو مجھے جانتی تک نہیں، اس نے کہا۔ مجھے کون سا جانتی ہے، میں بس تمہارا نمبر اس کو بتا دوں گا اور اپنی مجبوری بھی۔ کیا تم کو چھٹی مل جائے گی؟ یار چھٹی تو مل جائے گی۔ اوکے پھر ٹھیک ہے، میں رابعہ کو کال کرتا ہوں۔ پھر اس نے فون بند کر کے رابعہ کو کال کی جو دوسری بیل پر اوکے ہو گئی۔ ہلو، میں عمر بول رہا ہوں، آپ کا کزن، کیا حال ہے؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کب آ رہے ہیں مجھے لینے؟ جی وہی بتانے کے لیے کال کی ہے کہ میں نہیں آ سکتا، میرا ایک دوست اسد آپ کو لینے آئے گا، وہ میرے بھائی کی طرح ہے، عمر نے کہا۔ آپ اس کا نمبر نوٹ کر لیں، وہ لاہور آ کر آپ سے رابطہ کرے گا۔ اوکے، میں انتظار کروں گی، اللہ حافظ۔ اسد رابعہ کو لینے 5 گھنٹے میں ہی لاہور آ گیا تھا۔ رابعہ اس وقت اسد کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی، سفر کر رہی تھی۔ اسد کو پہلی نظر میں رابعہ اچھی لگی تھی۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ رابعہ نے بات کا آغاز کرتے ہوئے کہا۔ میں آرمی میں ہوتا ہوں، اور آپ؟ میں انگلینڈ ہوتی ہوں، وہاں جاب کرتی ہوں۔ کیا آپ جانتے ہیں گھر میں کون کون ہے؟ عمر آپ کے چچا کا بیٹا، بڑی خانم اور دادی اماں ہوتی ہے۔ فوزیہ کون ہے؟ فوزیہ آپ کی والد کے چچا کی بیٹی ہے، اس کو بڑی خانم کہتے ہیں۔ کیا دادی اماں زندہ ہیں؟ ہاں، لیکن وہ بیمار رہتی ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہوتا، مثلاً ابو کے بہن بھائی وغیرہ؟ رابعہ کے دل میں سوال مچل رہا تھا۔ ہوتے ہیں؟ اس نے ہونٹ بھینچ کر کہا۔ کیا مطلب ہوتے ہیں؟ یہ 3 بھائی ہوتے تھے، احمد، ریاض اور تیسرا خالد، اور بہن تھی ہی نہیں، اس نے بتایا۔ دونوں بھابھیوں کی صرف ایک اولاد تھی۔ نہیں، بیٹا اور بیٹی بھی بہت تھے، لیکن اب کوئی زندہ نہیں ہے۔ اس کے بدستور ہونٹ بھیچے ہوئے تھے۔ ان کو کیا ہوا؟ ان تمام باتوں کا جواب عمر ہی آپ کو دے گا۔ کیا فوزیہ کی اولاد ہے؟ نہیں، فوزیہ نے شادی نہیں کی۔ عمر کو آپ کب سے جانتے ہیں؟ 7 ماہ سے جانتا ہوں، وہ بھی میری یونٹ میں ٹریننگ کے لیے آیا تھا اور ہماری ملاقات ہو گئی تھی، پھر پکی دوستی ہو گئی، ہمارا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا رہتا ہے۔ آپ کے مشاغل کیا ہیں؟ میں کرکٹ کھیلتا ہوں، سٹوریز لکھتا ہوں۔ اوہ، آپ رائٹر ہیں، گڈ، رابعہ نے کہا۔ بس جی، چھوٹا موٹا رائٹر ہوں۔
وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے جیسے برسوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ باتیں کرتے ہوئے ان کو احساس ہی نہ ہوا کہ وہ حویلی پہنچ چکے ہیں۔ وہ محل نما حویلی کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ بہت ہی خوبصورت حویلی تھی۔ وہ دونوں گاڑی سے باہر نکلے تو ایک ملازم باہر آیا۔ اس نے رابعہ کا سامان لیا اور اسے اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ رابعہ اس کے پیچھے چل پڑی۔ حویلی اندر سے بھی اتنی ہی خوبصورت تھی جتنی باہر سے تھی۔ ملازم اس کو لے کر ایک کمرے میں آ گیا۔ کمرہ بہت ہی خوبصورت تھا۔ وہاں ملازم نے اس کا سامان رکھا اور کہا، بیگم صاحبہ آپ نہا کر فریش ہو جائیں، بڑی خانم میں آپ کو دوپہر کے کھانے پر ملیں گی۔ کھانا لگنے میں صرف آدھا گھنٹہ باقی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اسد کدھر گیا؟ وہ واپس چلے گئے ہیں، ملازم کہہ کر چلا گیا۔ اسے اپنا یہ استقبال توہین آمیز لگا، لیکن وہ اس کے لیے تیار ہو کر آئی تھی۔ اس نے نہا کر کپڑے تبدیل کیے، سر پر دوپٹہ لیا اور تیار ہو کر باہر آئی۔ باہر ایک ملازمہ کھڑی تھی۔ آئیے بیگم صاحبہ، آپ کو ڈائننگ ہال میں لے چلوں، وہاں بڑی خانم آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ ملازمہ نے اس کو حویلی کے فلور سے کسی دوسرے راستے سے ایک عالیشان روم میں لے آئی، جہاں میز کے ایک سرے پر بڑی خانم بیٹھی تھی۔ ان کی عمر 50 کے قریب تھی، لیکن دیکھنے میں انتہائی خوبصورت اور پرکشش تھی۔ رابعہ نے سلام کیا، جس کا فوزیہ نے بڑی سرد موہنی سے جواب دیا، بیٹھو، تم خالد کی بیٹی ہو؟ جی، آپ کو کوئی شک ہے؟ نہیں۔ اتنے میں ڈائننگ ہال میں عمر داخل ہوا۔ عمر نے رابعہ کو سلام کیا اور اپنا تعارف کروایا، اور رابعہ نے اپنا۔ یہ ریاض کا بیٹا عمر ہے اور اس جائیداد کا اکلوتا وارث، فوزیہ نے سخت لہجے میں کہا۔ رابعہ نے اس کی بات پر کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی، مجھے بھی، سوری آپ کو لینے نہ آ سکا، عمر نے معذرت کرتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں، آپ کا دوست بھی اچھا ہے۔ وہ میرا دوست نہیں، بھائی ہے، اور اچھا لڑکا ہے۔ دادی اماں کدھر ہیں؟ رابعہ کھانا کھانے کے بعد کہا۔ وہ بیمار ہیں، اپنے کمرے میں رہتی ہیں، فوزیہ نے جواب دیا۔ میں ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ میں نے ان کو تمہارے بارے میں بتا دیا ہے، جب ان کو ملنا ہوا تو وہ خود کہہ دیں گی، لیکن میں ان کو ایک نظر دیکھنا چاہتی ہوں، اس میں حرج بھی کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے عمر، تم انہیں دکھا دو، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، فوزیہ نے اٹھتے ہوئے کہا اور اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ میں بڑی خانم کی طرف سے معافی چاہتا ہوں، وہ ایسی ہی ہے، عمر نے کہا اور اسے اوپر لے آیا۔ جس طرف رابعہ کا کمرہ تھا، 3 کمرے چھوڑ کر دادی اماں کا کمرہ تھا۔ ایک ملازمہ باہر کھڑی تھی۔ دادی اماں سو رہی ہیں یا جاگ رہی ہیں؟ جاگ رہی ہیں، لیکن ان کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ اچھا، ہم بھی ان کو ایک نظر دیکھنا چاہتے ہیں، تم دروازہ کھولو۔ ملازمہ نے دروازہ کھولا۔ رابعہ نے دیکھا کہ ایک بوڑھی سی عورت بیڈ پر لیٹی ہوئی ہے، اس کی آنکھیں بند ہیں اور ان کی ایک سائیڈ فالج کی وجہ سے ڈھلک گئی ہے، لیکن ان کی صحت قابل رشک تھی، چہرے پر سختی کا تاثر تھا۔ رابعہ واپس پلٹ گئی، عمر اس کے ساتھ تھا۔ بڑی خانم نے جب بابا کو خط لکھا تھا کہ دادی اماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، ان کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ ہاں، اس وقت دادی اماں کی طبیعت واقعی بہت خراب تھی، ڈاکٹروں نے بھی یہی جواب دے دیا تھا، اور ہم نے قبر بھی تیار کروا لی تھی، لیکن انہوں نے خود کو حیرت انگیز طور پر سنبھال لیا اور اس قبر میں خالد چاچا کو دفن کر دیا گیا۔ باپ کے ذکر پر رابعہ بے چین ہو گئی تھی۔ بابا کی موت کیسے ہوئی؟ وہ پانی کے ٹب میں ڈوب گئے تھے، یا تو وہ سو گئے تھے یا ان کی طبیعت خراب ہوئی اور وہ بے ہوش ہو گئے، جس کی وجہ سے ان کا سر پانی میں ڈوب گیا۔ عمر نے تفصیل بتائی۔ میں بابا کی قبر پر جانا چاہتی ہوں۔ عمر اس کو لے کر اپنے آبائی قبرستان، جو کہ حویلی کی بیک سائڈ پر تھا، وہاں پر 12 قبریں تھیں۔ ریاض احمد اور خالد، دونوں بہوؤں کی قبریں، 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں، جو کہ ریاض کی اولاد تھی۔ ایک قبر ان کے ابا اکبر کی تھی۔ خالد کی قبر دیکھ کر رابعہ کی آنکھیں بھیگ گئی۔ خیر، وہ واپس عمر کے ساتھ اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ کیا بڑی خانم بھی جاگیر میں حصے دار ہے؟ نہیں، ان کو دادی اماں نے ذمہ داری سونپی ہے۔ آپ یہ مت سمجھے گا کہ میں جاگیر میں یا حویلی میں اپنا حصہ مانگنے آئی ہوں۔ میں تو یہ جاننے آئی ہوں کہ بابا کی موت کن حالات میں ہوئی اور یہ 1 اکتوبر منگل والے دن کی کیا پراسراریت ہے۔ عمر کچھ دیر اس کو دیکھتا رہا۔ میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھ سکا، آپ کو اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے کیا؟ عمر نے تعجب سے کہا۔ جی، میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی، کیونکہ بابا نے یہاں آنے سے پہلے مجھے اپنے خاندان کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ وہ اس بارے میں بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی موت سے 1 دن پہلے مجھ سے کہا تھا کہ اگر انہیں کچھ ہو جائے تو تب بھی میں یہاں نہ آؤں اور نہ ہی اس بارے میں جاننے کی کوشش کروں۔ آپ پھر بھی چلی آئیں؟ ہاں، کیونکہ میں اس خاندان کی ایک فرد ہوں اور ان کے بارے میں جاننا میرا حق ہے۔ کیا خالد چچا یا کسی اور نے آپ کی حق تلفی نہیں کی ہے؟ مجھے یقین ہے کہ خالد چچا آپ کو کسی ممکنہ خطرے سے بچانا چاہتے ہوں۔ کس خطرے سے؟ اس سوال پر عمر کسی قدر بے چین ہو گیا۔ اس نے کہا،
ٹھیک سے تو میں نہیں جانتا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جب بھی 1 اکتوبر کی تاریخ منگل کے دن آئی، حویلی کے کسی فرد کی پراسرار موت ہوئی۔ رابعہ کے بدن میں سرد سی لہر پھیل گئی۔ اب تک کتنی اموات ہو چکی ہیں؟ 11 اموات۔ اف میرے خدا، کیا تمام اموات حادثاتی تھیں؟ نہیں، کچھ طبعی بھی کہی جا سکتی ہیں، لیکن وہ 1 اکتوبر منگل والے دن ہی ہوئی تھی۔ رابعہ دم بخود ہوئی۔ اس نے مشکل سے کہا، کیا آپ نے اس کا پس منظر جاننے کی کوشش نہیں کی؟ میں اس کا پس منظر تو نہیں جانتا، صرف حالات و واقعات سے واقف ہوں۔ اگر کوئی پوری بات جانتا ہے تو وہ دادی اماں اور بڑی خانم ہے۔ وہ اس سے بہت کچھ پوچھنا چاہتی تھی، لیکن اسے ایک کام کے سلسلے میں جانا پڑا۔ اس نے رابعہ سے معذرت کر لی، کوئی بات نہیں، میں بھی سفر کی تھکی ہوئی ہوں، تھوڑی دیر آرام کر لوں گی۔ عمر چلا گیا۔ رابعہ کمرے میں واپس آئی اور منہ ہاتھ دھویا اور ڈریسنگ ٹیبل پر بیٹھ کر ٹیشو سے منہ صاف کرنے لگی۔ اچانک اسے لگا کہ جیسے اس کے پیچھے کوئی ہے۔ اس کے سر کے اوپر کسی عورت کے سر کے بالوں والا حصہ نظر آ رہا تھا۔ وہ بری طرح چونک کر پیچھے پلٹی، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ کچھ دیر تو وہ اپنے دل کی دھڑکنیں سنبھالتی رہی، پھر لیٹ گئی۔ اسے پتہ نہیں چلا کہ سوچوں کے درمیان وہ کیسے سو گئی۔ اس کی آنکھ کھلی تو شام ہو چکی تھی۔ دن میں موسم خوشگوار تھا، لیکن اس وقت ہلکی سی خنکی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا ارادہ تھا کہ شام سے ذرا پہلے اٹھ کر وہ حویلی کے باہر کا معائنہ کرے گی، لیکن یہ وقت سونے میں نکل گیا۔ وہ کمرے کی بالکنی میں آئی۔ پہاڑوں میں اور وادی کے اوپر والے حصوں میں روشنی ختم ہو گئی تھی۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا۔ اتفاق سے اس کا کمرہ درمیان میں تھا۔ اس کے دائیں بائیں 2 بالکنیاں تھیں۔ رابعہ نے بائیں طرف دیکھا تو اسے آخری بالکنی میں حرکت کرتا ہوا نظر آیا۔ یہ جھلک صرف چند سیکنڈ کی تھی۔ اسے یوں لگا جیسے کوئی عورت تیزی سے اندر گئی ہو۔ رابعہ نے زیادہ توجہ نہ دی۔ وہ کوئی ملازمہ بھی ہو سکتی تھی جو کسی کام سے بالکنی میں آئی ہو۔ وہ واپس کمرے میں آئی۔ اس کو چائے کی طلب ہو رہی تھی۔ اس ملازمہ کو طلب کیا اور چائے لانے کو کہا۔ 10 منٹ بعد وہ چائے لے آئی اور بڑے سلیقے سے چائے بنا رہی تھی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ جی، نور بانو۔ اچھا نور بانو، حویلی میں کل کتنے لوگ ہیں؟ رابعہ نے سرسری انداز میں پوچھا۔ مالکوں میں 3 لوگ ہیں، بڑی خانم، دادی جی اور عمر صاحب۔ حویلی میں کوئی 20 کے قریب ملازم ہیں، ان میں 9 عورتیں اور باقی مرد۔ بڑی خانم اور دادی اوپر رہتی ہیں، جبکہ عمر صاحب نیچے رہتے ہیں۔ میرے کمرے کی لائن کا آخری کمرہ کس کا ہے؟ نور بانو کے چہرے پر خوف نمودار ہوا۔ جی یہ کمرہ دادی اماں کے بڑے بیٹے احمد کا ہے۔ اس میں کوئی رہتا ہے؟ جی نہیں، یہ کمرہ تو 40 سال سے خالی پڑا ہے، مطلب وہاں کوئی نہیں رہتا۔ کوئی ملازمہ وہاں اکیلے جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ رابعہ نے حیرانگی سے پوچھا۔ اس بات کو اپنے تک ہی رکھیے گا، نور بانو نے رازدارانہ لہجے میں کہا۔ وہ کمرہ آسیب زدہ ہے، وہاں ایک عورت دکھائی دیتی ہے، اچانک نظر آتی ہے اور پھر اچانک ہی غائب ہو جاتی ہے۔ رابعہ چونک گئی۔ اسے کمرے کی بالکنی میں کسی عورت کی جھلک دکھائی دی تھی۔ اس نے نور بانو سے کہا کہ کوئی خادمہ بھی ہو سکتی ہے۔ توبہ کرے جی، نور بانو نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا۔ ہم تو اس کمرے کے قریب نہیں جاتے، اندر جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بڑی خانم سال میں 2-3 مرتبہ صفائی کے لیے کمرہ کھولتی ہے، تب بھی ہم 3-4 ملازمیں اکٹھی جاتی ہیں۔ رابعہ کو یقین تھا کہ اس نے جس کمرے کی بیلکنی میں عورت کی ایک جھلک دیکھی تھی وہ آخری تھی، اور نور بانو بتا رہی تھی کہ بیلکنی والا کمرہ بند رہتا ہے۔ رابعہ بذات خود آسیب وغیرہ پر یقین نہیں رکھتی تھی، لیکن یہاں گزشتہ 40 برسوں سے 11 اموات ہو چکی تھی، اور وہ بھی مخصوص ایک دن، جب کسی سال میں 1 اکتوبر منگل کو پڑتی تھی۔ حویلی کا کوئی فرد اس جہان فانی سے گزر جاتا تھا۔ اتفاق کی بات مرنے والے تمام خاندان کا تعلق اسی خاندان سے ہے۔ صرف خالد کی بیوی بچ گئی، کیونکہ اس کا اس حویلی سے کوئی تعلق نہیں تھا، دوسرے وہ پہلے ہی وفات پا گئی تھی۔ رابعہ کو خیال آیا کہ اگر وہ بھی اس کے باپ کے ساتھ یہاں ہوتی تو شاید وہ بھی نہ بچ پاتی۔ یہ میں کیا سوچ رہی ہوں؟ اس نے سر جھٹکا۔ یہ کوئی آسیب نہیں ہے، بلکہ کوئی دوسرا چکر ہے۔ رابعہ اپنے یقین کو جھٹلا رہی تھی۔ ابھی پوری بات اس کے علم میں نہیں تھی، اور جتنی آئی تھی اس نے اس کا تجسس مزید بڑھا دیا تھا۔ پتہ نہیں کیا چیز یہاں کے لوگوں کے پیچھے پڑ گئی ہے، ایک ایک کر کے دادی اماں کی ساری اولادیں اس کا نشانہ بن گئی ہیں۔ نور بانو نے دکھی لہجے میں کہا۔ تمہارا مطلب یہ کہ کوئی آسیبی چیز ہے، کوئی جن بھوت؟ تو بھی اور کیا ہو سکتا ہے؟ آپ خود سوچیں، کسی گھر میں اس طرح لوگ مرتے ہیں، ایک خاص دن، ایک خاص تاریخ کو، اور پھر ہم سب ملازموں نے خود دیکھا ہے۔ جس رات عمر صاحب کے والد کی موت ہوئی، اس رات میری بڑی بہن نے خود ان کے کمرے کے پاس ایک عورت کو کھڑے دیکھا تھا۔ کون سی عورت؟ کوئی نہیں جانتا، لیکن جس سال 1 اکتوبر کو منگل کے دن آنے والی ہوتی ہے، اکتوبر کے مہینے شروع ہونے سے 4 دن پہلے وہ دکھائی دینے لگتی ہے۔
بس اس کی ایک دو لمحے کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ رابعہ اس کی باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن ساتھ ہی اسے یہ بہت مشکل لگ رہا تھا۔ اس نے چائے ختم کی تو نور بانو برتن سمیٹ کر رخصت ہو گئی۔ رابعہ سوچ رہی تھی کہ اس راز سے پردہ کس طرح ہٹایا جائے۔ کافی دیر وہ اس کے بارے میں سوچتی رہی، کوئی سرا اس کے ہاتھ میں نہیں آ رہا تھا۔ نور بانو کمرے میں آئی۔ بی بی جی، کھانا لگ چکا ہے، تم چلو میں آتی ہوں۔ فوزیہ میز پر موجود تھی، لیکن آج عمر موجود نہیں تھا۔ رابعہ نے عمر کا پوچھا۔ فوزیہ مخصوص سرد لہجے میں بولی، وہ مصروف ہے، آج کل زمینوں پر بہت کام ہے۔ کھانے کے بعد رابعہ نے فوزیہ سے دادی جان سے ملنے کا کہا۔ انہیں تمہاری آمد کے بارے میں بتا دیا گیا ہے، جب وہ مناسب سمجھیں گی تو وہ تم کو بلا لیں گی۔ رابعہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ نور بانو بھی ساتھ ہی تھی۔ بی بی جی، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ رابعہ کو سونے سے پہلے مطالعے کا شوق تھا۔ اس نے نور بانو سے کسی کتاب، ڈائجسٹ کا پوچھا۔ بی بی جی، عمر صاحب کے کمرے میں ہوگی، جاؤ وہاں سے لے آؤ۔ نور بانو تھوڑی دیر بعد واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک ڈائجسٹ تھا۔ یہ لے بی بی جی، یہی ملا ہے۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ نور بانو چلی گئی۔ رابعہ نے ٹائٹل والا صفحہ نکالا اور اسد کا نام پڑھ کر حیران ہوئی۔ پھر اس کو یاد آیا کہ اسد نے اس کو بتایا تھا کہ وہ رائٹر ہے۔ رابعہ نے اسد کی سٹوری پڑھنا شروع کر دی۔ وہ اس میں کھو سی گئی۔ اچانک کسی آواز نے اسے چونکا دیا۔ اسے کچھ اندازہ نہیں ہوا کہ آواز کس طرف سے آئی ہے۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھا، وہ اندر سے بند تھا۔ پھر اس کی نظر بالکنی کی طرف گئی۔ یہ دروازہ شیشے کا تھا اور رابعہ نے اس کا پردہ برابر نہیں کیا تھا۔ کمرے کی روشنی باہر تک جا رہی تھی، اس لیے رابعہ بآسانی اس عورت کو دیکھ لیا جو ریلنگ کی طرف منہ کر کے کھڑی تھی۔ اس نے مقامی طرز کا لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے لمبے سیاہ بال اس کی پشت پر پھیلے ہوئے تھے۔ رابعہ کے جسم میں خوف کی ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ بستر پر لیٹنے سے پہلے وہ بالکنی والا دروازہ اندر سے بند کرنے گئی تھی اور اس نے دیکھا تھا کہ بالکنی خالی تھی۔ وہاں چھپنے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ پھر یہ عورت کہاں سے آتی ہے؟ وہ بالکل صاف دکھائی دے رہی تھی اور رابعہ اسے نظروں کا دھوکہ سمجھنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ اس نے ہمت کی اور ڈائجسٹ رکھ کر آہستہ سے بستر سے اتری۔ وہ دبے پاؤں بالکنی کی طرف بڑھی۔ لکڑی کی کھڑکیوں پر بالکنی کے لحاظ سے پردے لگے ہوئے تھے۔ دروازے کے پاس آ کر رابعہ نے دیکھا کہ عورت ننگے پاؤں تھی۔ رابعہ چونکی کیونکہ اس کی ایڑیوں سے خون بہہ بہہ کر بالکنی کے فرش پر جمع ہو رہا تھا۔ رابعہ نے جلدی سے دروازہ کھولا اور عورت کو آواز دی، تم کون ہو؟ تم زخمی ہو؟ عورت نے کوئی حرکت نہیں کی اور نہ ہی رابعہ کا کوئی جواب دیا۔ رابعہ باہر آئی۔ اس نے عورت کے پاس جاتے ہوئے کہا، تم زخمی ہو، تمہیں مدد کی ضرورت ہے۔ اس بار بھی عورت نے کوئی جواب نہ دیا۔ رابعہ نے ڈرتے ڈرتے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا اور اسے اپنی طرف گھمایا۔ عورت اس کی طرف مڑی۔ اس کا چہرہ ورم آلود تھا اور یہ زخموں سے سوجا ہوا تھا۔ سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ اس کی آنکھوں کی جگہ گڑھے تھے۔ رابعہ کے منہ سے چیخ نکلی اور وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور ڈائجسٹ اس کے سینے پر رکھا ہوا تھا۔ اوہ، میں سو گئی تھی، اس نے سوچا، کیا یہ خواب تھا؟ اس نے بالکنی کی طرف دیکھا اور اسے خالی پا کر سکون کا سانس لیا، لیکن بالکنی کا دروازہ کھلا تھا۔ یہ بات اس کو پریشان کر رہی تھی۔ یہ خواب تھا یا حقیقت؟ رابعہ کا حلق خشک ہو رہا تھا۔ اس نے بستر کے برابر میں موجود پانی کی طرف دیکھا، لیکن وہاں پانی کا جگ نہیں تھا۔ وہ نور بانو سے کہنا بھول گئی تھی۔ وہ اٹھی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ راہداری خالی اور خاموش تھی۔ رابعہ کو پھر خوف محسوس ہوا۔ اس کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ واپس کمرے میں چلی جائے، لیکن خشک حلق نے اسے مجبور کر دیا۔ یہاں نشست گاہ کے ساتھ ایک فرش رکھا تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے پانی نکالا اور پانی پی کر واپس آ رہی تھی۔ دادی اماں کے کمرے کا دروازہ ذرا سا کھلا ہوا تھا۔ اسے دروازے سے آتی ہوئی سسکیوں کی آواز نے متوجہ کر لیا۔ کوئی عورت رو رہی تھی۔ رابعہ کو ایک بار پھر رونگٹے کھڑے ہوتے محسوس ہوئے۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اسے لگا کہ وہ عورت رو رہی ہے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے کھلے دروازے سے اندر جھانکا تو اس نے فوزیہ کو دادی اماں کے بستر کے ساتھ پایا۔ اس کا ہلتا ہوا جسم بتا رہا تھا کہ وہ رو رہی ہے۔ دادی اماں کا ہاتھ فوزیہ کے سر پر تھا اور وہ اسے تھپک رہی تھی۔ فوزیہ نے سسکیوں کے درمیان ایک نام لیا۔ فوزیہ نے یہ نام کئی بار لیا تھا۔ رابعہ خاموشی سے واپس پلٹ آئی۔ کمرے میں آ کر وہ بستر پر لیٹ گئی۔ اس کا ذہن زیادہ الجھ گیا تھا۔ ناشتے پر آج اسد بھی موجود تھا۔ رابعہ کو خوشگوار حیرت ہوئی۔ اس نے اسد سے حال احوال پوچھا۔ ناشتے کے بعد اس نے عمر سے باہر وادی کو دیکھنے کو کہا، نہیں جی، میں تو آج بہت زیادہ مصروف ہوں، زمینوں پر کاشت کرنے کا موسم ہے۔ اسد کو آج چھٹی ہے، وہ گھما پھرا دے گا۔ کیوں اسد؟ عمر نے اسد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جناب، بندہ حاضر ہے، اسد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوکے، میں کپڑے تبدیل کر کے آتی ہوں۔
وہ دونوں باہر نکلے تو آسمان پر ہلکے ہلکے بادل تھے اور موسم بہت خوبصورت تھا۔ رابعہ یہ حسن دیکھ کر مبہوت رہ گئی۔ بہت خوبصورت علاقہ ہے، رابعہ نے اسد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، یہاں کا موسم ایسا ہی رہتا ہے، اور یہ جو آپ کو پہاڑوں سمیت جو وادی دکھائی دے رہی ہے، یہ آپ کے خاندان کی ملکیت ہے، اسد نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ کیا ہمارا خاندان اتنا امیر ہے؟ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ فوزیہ نے شادی کیوں نہیں کی؟ رابعہ نے یکدم بات بدلتے ہوئے کہا، اور اسد نے عجیب نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے؟ نہیں، رابعہ نے مختصراً کہا۔ بڑی خانم آپ کے والد خالد کی سنگ تھی، اور وہ انہیں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ یہاں اپنی منگ کو چھوڑ کر کوئی نہیں جاتا، اور اگر کوئی چھوڑ دے تو کوئی دوسرا اسے اپنانا نہیں چاہتا۔ دادی اماں تو انہیں ریاض کے لیے لے رہی تھی، لیکن بڑی خانم نے انکار کر دیا۔ رابعہ سن کر حیران رہ گئی۔ اس کے لیے ہر بات انکشاف تھی۔ اسے رات کا منظر یاد آیا جب فوزیہ دادی اماں کے بستر کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی اور خالد کا نام لے لے کر رو رہی تھی۔ ایک طرف دادی اماں کو اپنے شوہر کی بھتیجی سے اتنی ہمدردی تھی کہ اسے حویلی کا منتظم بنا دیا تھا، لیکن دوسری طرف وہ اپنی سگی پوتی سے ملنے کو تیار نہیں تھی۔ لازمی بات تھی کہ خالد کے سنگ چھوڑنے اور دوسرے ملک میں جا بسنے پر وہ خوش نہیں تھی۔ اتنے عرصے تک دونوں میں تعلقات انتہائی کشیدہ تھے۔ وہ خالد کی اولاد تھی، شاید اسی لیے اسے سلوک کر رہے تھے۔ پھر اسے خیال آیا کہ اس کے باپ کو تو بلا لیا گیا تھا، یعنی تعلقات میں بہتری آئی ہوگی، پھر اس کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا گیا؟ یہ اس کے لیے ایک اور راز بڑھ گیا تھا۔ سنبھل کر، اسد نے اس کا ہاتھ تھاما تو وہ چونکی۔ بے خیالی میں وہ خطرناک حد تک ترچھی ڈھلان پر قدم رکھنے جا رہی تھی۔ آپ کدھر کھو گئی تھی؟ کچھ نہیں، اپنے خاندان کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ خیر، آپ کو یہ سب کیسے پتا ہے؟ مجھے عمر نے بتایا ہے، اس نے مختصراً جواب دیا۔ میں نے آپ کی سٹوری پڑھی تھی، بہت انٹرسٹنگ تھی۔ تھینکس، لیکن آپ کو ڈائجسٹ کہاں سے ملا؟ عمر سے۔ اسد نے رابعہ کو خوب سیر کروائی، پھر رابعہ کے ساتھ شاپنگ کرنے بازار چلا آیا۔ یہ یہاں کے مشہور کباب ہیں، آپ چیک تو کریں، اس نے کباب والی پلیٹ رابعہ کے نزدیک کرتے ہوئے کہا۔ چلیں، آپ کہتے ہیں تو میں چیک کر لیتی ہوں، ورنہ میں نے کبھی کھائے نہیں، اور یہ تو بہت مزیدار ہیں، رابعہ نے کباب کھاتے ہوئے کہا۔ اچھا، ایک بات پوچھوں؟ ہے تو پرسنل، لیکن بتانی آپ نے سچ ہے۔ جی پوچھئے، اسد نے کہا۔ کسی کو پسند کرتے ہیں آپ، یا کوئی منگیتر یا گرل فرینڈ ہے آپ کی؟ رابعہ نے دھڑکتے دل سے کہا۔ سچ پوچھئے تو ابھی تک کوئی ایسی ملی ہی نہیں جو دل کو اچھی لگی ہو، لیکن کیا؟ رابعہ نے جلدی سے کہا۔ لیکن اب دل میں کوئی اتر گیا ہے، آنکھوں میں کوئی بس گیا ہے۔ اوہو، تو بتائیے، وہ کون خوش قسمت ہے؟ نہیں، پہلے آپ میرے ایک سوال کا جواب دیں۔ جی پوچھئے، اگر یہ سوال میں آپ سے کروں تو؟ اسد نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تو میرا بھی یہی جواب ہوگا۔ سچ؟ جی، رابعہ شرما گئی۔ شام کو دونوں واپس آئے۔ اسد نے رابعہ کو حویلی چھوڑا اور کال کرنے کا کہہ کر چلا گیا۔ کھانے کا ٹائم ہو چکا تھا، رابعہ بہت تھک گئی تھی، اس لیے اس نے نور بانو کو کہا کہ مجھے بھوک نہیں ہے، میں تھک چکی ہوں، اس لیے آرام کروں گی۔ نور بانو چلی گئی۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی تو وہ سمجھی کہ نور بانو آئی ہے۔ اس نے بلند آواز میں کہا، آ جاؤ، دروازہ کھلا ہے۔ یکدم دروازہ کھلا اور عمر اندر آیا۔ اس کے چہرے پر پیار بھرے تاثرات تھے۔ رابعہ اٹھ بیٹھی۔ آپ؟ جی، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کو بھوک نہیں ہے۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ جی، بس تھوڑی تھکن ہو گئی تھی۔ اوکے، آپ آرام کریں، عمر نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ ایک منٹ، آپ نے مجھے یہاں ہونے والی اموات کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا۔ مجھے اس کا افسوس ہے، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ سے کچھ بھی چھپایا نہیں جا رہا ہے۔ اگر کہیں لا علمی ہے تو وہ بھی آپ کی بہتری کے لیے ہے۔ کیسی بہتری، جبکہ میرا یہاں کے کسی معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ رابعہ، آپ نہیں جانتی ہم لوگ کن حالات سے گزرتے رہے ہیں۔ آپ بہت غلط وقت پر یہاں آئی ہیں، عمر نے افسردہ لہجے میں کہا۔ اس لیے کہ کچھ دن بعد یکم اکتوبر ہے اور منگل کا دن ہے؟ رابعہ نے اسے دیکھا۔ بالکل، اور اس دن اس خاندان کا کوئی فرد اس دنیا سے گزر جاتا ہے۔ میں ان چیزوں کو نہیں مانتی۔ مانتا تو میں بھی نہیں ہوں، لیکن اسے کیا کہا جائے کہ حقائق اور واقعات سامنے ہیں، ان کو کسی صورت جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ عمر، میں جاننا چاہتی ہوں یہاں کیا ہوتا رہا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، عمر نے سرد آہ بھر کر کہا۔ بات صرف اتنی ہے کہ ہم لوگ اپنی بدقسمتی میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہتے۔ کیا مطلب؟ میرے والد، چاچا اور تایا بچ نہیں سکے، اب اس خاندان میں صرف 3 افراد بچے ہیں، میں، دادی اماں اور آپ۔
اسی وجہ سے فوزیہ اور دادی اماں آپ کے آنے کی مخالفت کر رہی تھی اور چاچا نے بھی سختی سے منع کیا تھا یہاں آنے سے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ آ گئیں۔ اس کی دو وجوہات ہیں، اول تو میں ان باتوں پر یقین نہیں رکھتی اور دوسرا میں تقدیر پر یقین رکھتی ہوں۔ جو میرے ساتھ ہونا ہے وہ ہو کر ہی رہنا ہے۔ بابا بھی جان بچانے کے لیے انگلینڈ چلے گئے تھے لیکن وہ بھی بچ نہیں سکے۔ میں تقدیر پر یقین رکھتی ہوں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں بھی ان باتوں پر یقین نہیں رکھتا، لیکن بچپن سے یہ واقعات میرے سامنے ہو رہے ہیں۔ عمر نے گہری سانس لی۔ دیکھتے اس بار کیا ہوتا ہے۔ کیا اس بار بھی کچھ ہوگا؟ کیا آپ کو یقین ہے؟ یقین تو نہیں، لیکن 40 سال میں یہ دن ایک بار بھی خالی نہیں گیا۔ پلیز عمر، مجھے سب کچھ بتاؤ نا، رابعہ نے التجا کی۔ صبح آپ کو ضرور بتاؤں گا، فی الحال مجھے ایک کام سے جانا ہے، لیکن مجھے سب کچھ سننا ہے۔ میں اس راز کو جاننے کے لیے بہت بیتاب ہوں۔ رابعہ نے منہ بنایا اور عمر کو رابعہ کی یہ ادا اتنی اچھی لگی کہ اس نے سوچا کہ کاش یہ ہر روز ایسے ہی دیکھنے کو ملے۔ سوری رابعہ، پلیز ناراض مت ہونا، آج شاید بارش آئے، میرا زمین پر جانا ضروری ہے، صبح ہر حال میں بتا دوں گا۔ ٹھیک ہے، رابعہ نے مختصراً کہا۔ اتنے میں رابعہ کا فون بجا۔ اسکرین پر اسد کا نام آ رہا تھا۔ اس نے کال پک کی۔ کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں۔ میں کب سے کال کر رہا تھا، تم کال کیوں پک نہیں کر رہی تھی؟ یار عمر آیا ہوا تھا، اس سے بات چیت ہو رہی تھی۔ خیریت تو تھی نا؟ وہ دراصل میں یہ حویلی میں ہونے والی اموات کے بارے میں جاننا چاہ رہی تھی۔ کیا تم اس بارے میں کچھ جانتے ہو؟ اس بارے میں عمر اچھی طرح جانتا ہے اور تم کو اچھی طرح بریف کر سکتا ہے۔ پھر ایک سانس لیتے ہوئے کہا، اچھا تم ایک بات اور مانو گی؟ کیا؟ بولو۔ تم چلی جاؤ، 1 اکتوبر کے بعد پھر آ جانا پلیز۔ دیکھو اسد، عمر نے بھی مجھے یہی کہا تھا، لیکن میں یہی جاننے کے لیے آئی ہوں کہ آخر کیا وجہ ہے۔ خیر چھوڑو، کوئی اور بات کرو۔ پھر وہ دونوں کافی دیر تک آپس میں باتیں کرتے رہے۔ رابعہ نے کال بند کی اور نور بانو کو چائے لانے کا کہہ کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھ گئی۔ اس نے آئینے میں دیکھا اور چونک گئی، کیونکہ آئینے میں جو عورت نظر آ رہی تھی وہ نور سے مختلف تھی۔ اس نے وہی لباس پہنا ہوا تھا جو اس رات کو بالکنی میں نظر آنے والی عورت نے پہن رکھا تھا۔ رابعہ کا جسم لرزنے لگا، اس کے ہاتھ سے برش چھوٹ گیا۔ کون ہو تم؟ رابعہ کی آواز پر عورت کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی۔ اس کا ایک ہاتھ پھیلا ہوا تھا جس میں چائے کی پیالی تھی۔ رابعہ کا سانس رکنے لگا۔ یہ وہی چہرہ تھا، زخموں اور نشانوں سے چور۔ پھر رابعہ کی نظر چائے پر پڑ گئی جس میں خون جیسا سرخ سیال تھا اور اس میں 2 گول گول سی چیزیں تیر رہی تھیں۔ وہ چیزیں نہیں، انسانی آنکھیں تھیں۔ بے ساختہ رابعہ کے منہ سے ایک چیخ نکل گئی اور وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہٹی اور کرسی سے ٹکرا کر نیچے گر پڑی۔ خود پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگی۔ کیا ہوا بی بی جی؟ نور بانو نے چائے والا ٹرے ایک سائڈ پر رکھتے ہوئے کہا، آپ ٹھیک تو ہیں؟ تم ابھی آئی ہو؟ رابعہ نے پوچھا۔ نور بانو اس سوال پر حیران ہوئی۔ جی بس آپ کی چیخ سنی تو میں دروازہ کھول رہی تھی، آپ کو گرے ہوئے پایا۔ اس نے رابعہ کو سہارا دے کر کہا، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ آپ کو چوٹ تو نہیں لگی نا؟ نہیں میں ٹھیک ہوں، بس چکر آ گیا تھا، مجھے ایک گلاس پانی دے دو۔ نور بانو نے اسے پانی دیا۔ پانی پینے سے اس کے ہوش بحال ہوئے۔ بی بی جی اگر طبیعت زیادہ خراب ہے تو ڈاکٹر کو بلا لوں؟ یہاں حویلی کا اپنا ڈاکٹر ہے۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے چائے دو۔ نور بانو نے اسے چائے بنا کر دی۔ رابعہ بے خیالی میں گرم چائے کا گھونٹ لینے لگی۔ اس کا ذہن اسی عورت میں الجھا ہوا تھا جسے وہ پہلے اپنا خواب سمجھتی تھی، لیکن ابھی جو ہوا وہ اسے خواب سمجھنے کو تیار نہ تھی۔ اس نے سب کچھ جاگتی ہوئی آنکھوں سے دیکھا تھا، یہ کوئی لمحاتی جھلک نہیں تھی۔ نور بانو، تم نے بتایا تھا کہ تمہیں اور دوسرے لوگوں کو یہاں ایک عورت کئی بار دکھائی دیتی ہے، تم نے اسے خود دیکھا ہے؟ کئی بار بی بی جی۔ نور بانو خوفزدہ نظر آنے لگی۔ کیا آپ کو بھی دکھائی دے رہی ہے؟ نہیں، وہ زبردستی ہنسنے لگی۔ میں تو پوچھ رہی تھی کہ وہ دیکھنے میں کیسی لگتی ہے؟ دیکھنے میں تو جی جوان لگتی ہے، بال کالے گھنے اور پشت پر کھلے ہوتے ہیں، سفید رنگ کا سوٹ پہنا ہوتا ہے اور چہرہ، اللہ معاف کرے، ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے اسے مارا ہو۔ آنکھوں کی جگہ خالی گڑھے نظر آتے ہیں۔ جیسے جیسے نور بانو حلیہ بیان کر رہی تھی، رابعہ کا جسم سرج پڑ رہا تھا۔ وہ بالکل اس عورت کا حلیہ بتا رہی تھی جسے رابعہ نے چند منٹ پہلے دیکھا تھا۔ نور بانو اب خاموش اور سہمی ہوئی تھی۔ بی بی جی، یہ آپ نے اچھا نہیں کیا، ان دنوں اور اس جگہ کوئی اس کا ذکر نہیں کرتا ہے۔ یہ سب توہمات ہیں، رابعہ نے کہا، لیکن خود اسے اپنے الفاظ کے کھوکھلے پن کا شدت سے اندازہ ہو رہا تھا۔ اسی لمحے باہر بادل گرجے اور تیز بارش شروع ہو گئی۔ آغاز اتنا تھا کہ پورا ماحول دھندلا گیا اور چند گز سے آگے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔
سرد ہوا کے جھونکے آنے لگے۔ نور نے اٹھ کر کھڑکیاں بند کی۔ بی بی جی کوئی اور کام ہو تو بتائیں۔ نہیں تم اب جاؤ۔ نور بانو چلی گئی۔ اس سے پہلے اسے نہیں معلوم تھا کہ جاگیردارانہ نظام کیا ہوتا ہے، اور اب پتہ چلا تھا کہ اس واقعے نے رابعہ کو خوفزدہ کر دیا تھا، اور اب اس کو اکیلے کمرے سے ڈر لگ رہا تھا، لیکن ساتھ ہی اس کا تجسس مزید بڑھ گیا تھا۔ اسے شدت سے انتظار تھا کہ عمر اسے ماضی کے واقعات سے آگاہ کرے۔ دروازے پر دستک ہوئی تو وہ سہم گئی۔ کون ہے؟ اسے اس عورت کا ڈر تھا کہ کہیں وہ نہ ہو۔ اس کا خیال غلط ثابت ہوا، لیکن وہ فوزیہ کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ آپ؟ ہاں، ابھی نور بانو نے بتایا کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ فوزیہ ذرا آگے ہو کر بولی۔ ہاں، ذرا معمولی سا چکر آ گیا تھا۔ آپ کھڑی کیوں ہیں؟ بیٹھ جائیں۔ فوزیہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ فوزیہ کے چہرے پر فکر مندی کے تاثرات تھے۔ تم جانتی ہو یہ خاندان کن ساعات سے گزر رہا ہے۔ 1 اکتوبر کا منگل کا دن حویلی کے لیے ہمیشہ منحوس ثابت ہوا ہے۔ آخری بار خالد… وہ بولتے بولتے رک گئی۔ کاش میں نے دادی اماں کا حکم ماننے سے انکار کر دیا ہوتا اور خالد کو خط نہ لکھتی۔ میں تقدیر کے قائل ہوں، رابعہ نے کہا۔ جو ان کی قسمت میں لکھا تھا اس لیے وہ یہاں آئے، ورنہ اتنے سالوں سے وہ انگلینڈ میں تھے۔ میں نے اسے سمجھایا تھا کہ وہ 1 اکتوبر سے پہلے یہاں سے چلا جائے، لیکن اس نے جانے سے انکار کر دیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ فوزیہ، انسان اپنی موت سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ کیا تم میری درخواست نہیں مانو گی؟ فوزیہ نے اسے دیکھا۔ مجھے مجبور نہ کریں۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد آپ مجھے یہاں نہ دیکھیں۔ میری ایسی خواہش نہیں ہے۔ تم حویلی کے وارثوں میں شامل ہو۔ اگر آپ مجھے اس خاندان کا ایک حصہ تسلیم کرتی ہیں تو جو دوسروں کے ساتھ ہوگا وہی میرے ساتھ بھی ہوگا۔ رابعہ نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ میں نہیں چاہتی کہ تمہیں کوئی نقصان ہو۔ بات وہی ہے، جو میرے مقدر میں لکھا ہے اسے آپ یا میں چاہنے کے باوجود بھی نہیں بدل سکتے، رابعہ نے کہا۔ پھر اسے خیال آیا، آپ جانتی ہیں یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ فوزیہ کھڑی ہو گئی۔ اس کے چہرے پر وہی سرد تاثر آ گیا۔ اس نے جواب دینے کی بجائے کہا، میرا خیال ہے کہ اب تم آرام کرو، اور کمرے سے چلی گئی۔ رابعہ کا موڈ خراب ہو گیا۔ وہ سوچنے لگی، آخر اسے کوئی کچھ بتاتا کیوں نہیں؟ اس حقیقت سے پردہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ عمر نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے یہ راز ضرور بتائے گا۔ آج سردی تھی، اس لیے رابعہ نے کمبل کمر تک کھینچ لیا اور سونے کی کوشش کرنے لگی، مگر نیند آنکھوں سے دور تھی۔ تنگ آ کر وہ اٹھ بیٹھی۔ باہر بارش ہو رہی تھی، لیکن بند کھڑکیوں کی وجہ سے اندر تک نہیں آ رہی تھی۔ اچانک رابعہ کو لگا جیسے کہیں دور کسی عورت نے اذیت بھری سسکی لی ہو۔ رابعہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ اس آواز کو وہم قرار نہیں دے سکتی تھی۔ بے شک آواز دور کی تھی، لیکن بہت واضح تھی۔ وہ ہمتاً گوش ہو گئی۔ دوسری بار آواز بہت واضح تھی اور زیادہ نزدیک سے آئی تھی۔ رابعہ نے بے ساختہ بالکنی کے دروازے کی طرف دیکھا۔ اسے لگا جیسے آواز بالکنی سے آئی ہو، لیکن بالکنی خالی تھی، اور وہاں تک رسائی کا واحد راستہ اس کے کمرے سے گزر کر جاتا تھا۔ کمرہ اندر سے بند تھا، پنکھا ساکت تھا، اس کے باوجود بھی بالکنی کے دروازے اور کھڑکیوں پر موجود پردے لہرانے لگے، جیسے شیشے غائب ہوں اور باہر موجود ہوا ان پردوں کو اڑا رہی ہو۔ پھر رابعہ کی آواز حلق میں گھٹ گئی۔ اس نے پردہ اڑنے سے بالکنی کے دروازے کے نیچے عورت کے پاؤں دیکھے جس نے سفید لباس پہنا ہوا تھا۔ رابعہ نے بمشکل اپنی چیخ پر قابو پایا اور بستر سے اتر کر دروازے کی طرف لپکی۔ کسی چیز سے اس کا پاؤں الجھا اور وہ منہ کے بل گری۔ قالین کی وجہ سے اسے شدید چوٹ نہیں آئی، اس کے باوجود اس کا ماتھا لگا اور اسے چکر آ گیا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھی۔ اس کا سر چکرا رہا تھا اور ہر چیز گھومتی ہوئی نظر آ رہی تھی، لیکن وہ جلد از جلد اس کمرے سے نکل جانا چاہتی تھی۔ ہر لمحہ اسے لگ رہا تھا کہ ابھی وہ عورت بالکنی کا دروازہ کھول کر اندر آ جائے گی، اور وہ اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ جب اس نے پہلی بار اس عورت کا چہرہ دیکھا تو اسے لگا جیسے اس کی آنکھ کی جگہ موجود گڑھے اسے نگل جانا چاہتے ہوں۔ اس نے دروازہ کھولا اور باہر راہداری میں آ گئی۔ راہداری ویران تھی اور تمام کمروں کے دروازے حسب معمول بند تھے۔ رابعہ نے چیخ کر کسی کو مدد کے لیے پکارنا چاہا، لیکن اس کے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ بیک وقت خوف اور بے بسی کے احساس سے اس کی آواز بند کر دی تھی۔ وہ ہراساں نظروں سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ اچانک راہداری کے آخری سرے پر واقع دروازہ کھلا اور اندر سے کسی مرد کے بولنے کی آواز زور زور سے آ رہی تھی، اور ایک عورت کی التجا آمیز آواز آنے لگی۔ مرد کے لہجے میں نفرت اور درشتی تھی۔ کمرے کی تیز روشنی نیم روشن راہداری میں آ رہی تھی۔ رابعہ سحر زدہ سے اس طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں یہ خیال محو ہو گیا تھا کہ یہ کمرہ گزشتہ 40 سال سے خالی ہے،
اور اس میں کوئی نہیں رہتا تھا۔ پھر کسی کشش کے زیر اثر وہ اس کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کے پاؤں لرز رہے تھے، لیکن کوئی انجانی طاقت اسے کشاں کشاں اس طرف لیے جا رہی تھی۔ رابعہ کو اپنی سوچ پر مکمل اختیار نہیں تھا۔ رفتہ رفتہ وہ کمرے کے اتنے قریب آ گئی کہ اندر کا منظر واضح نظر آنے لگا۔ پہلی نظر میں اسے ایسا لگا کہ کمرے میں کوئی طوفان آ کر گزر گیا ہے۔ کوئی چیز صحیح سلامت نظر نہیں آ رہی تھی۔ شیشے اور دوسرے مٹیریل سے بنی اشیاء، کپڑے، بوتلیں اور دوسری اشیاء بکھری پڑی تھی اور ان میں اکثر ٹوٹ چکی تھی۔ مرد اور عورت کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن وہ اب تک سامنے نہیں آئے تھے۔ رابعہ رفتہ رفتہ کمرے کے سامنے پہنچ گئی اور اب وہ پورے کمرے کا منظر واضح دیکھ سکتی تھی، مگر اسے کمرے میں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ مرد اور عورت کے لڑنے کی آوازیں بدستور آ رہی تھیں، لیکن وہ نظر نہیں آ رہے تھے۔ آوازیں بالکل سامنے سے آ رہی تھیں۔ رابعہ کا ذہن چکرانے لگا۔ پراسرار معاملہ تھا جو اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ اس کمرے میں کوئی نہیں رہتا تھا، لیکن اب یہاں سے آوازیں بھی آ رہی تھیں، کمرہ بھی کھلا تھا، نظر بھی کوئی نہیں آ رہا تھا۔ آوازیں قریب سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ رابعہ بے ساختہ راہداری کے آخر میں دیوار کے ساتھ چپک گئی۔ دو سائے کمرے سے نکلے اور پھر اس نے اسی عورت کو دیکھا۔ وہ اسی سفید لباس میں تھی۔ اس کے چہرے پر سر سے خون بہہ رہا تھا اور زخموں کے نشانات تھے، جیسے اس کے ساتھ مارم پیٹی کی گئی ہو۔ اس کا لباس بھی جا بجا لہو رنگ ہو رہا تھا۔ وہ کسی سے ڈر کر پیچھے ہٹ رہی تھی۔ رابعہ کو دوسرا سایہ ایک مرد کا نظر آیا۔ اس کے چہرے پر درشتی کے تاثرات تھے۔ عورت کی آنکھیں سلامت تھیں اور ان سے اتنا خوف جھلک رہا تھا کہ رابعہ نے اس سے پہلے کبھی کسی کی آنکھوں میں اتنا خوف نہیں دیکھا تھا۔ خدا کے لیے، خدا کے لیے! عورت کے منہ سے درد بھری آوازیں نکل رہی تھیں۔ وہ دیوار کے ساتھ پیچھے ہٹ رہی تھی۔ وہ اس شخص سے ڈر رہی تھی۔ اچانک عورت الٹ کر نیچے گری اور کچھ دیر ساکت پڑی رہی۔ اس شخص نے اسے تھپڑ مارا تھا اور وہ روتے کراہتے ہوئے فرش پر چاروں ہاتھوں پیروں کے بل رینگنے لگی۔ پھر ہمت کر کے اٹھی اور کھڑی ہو گئی۔ پھر اس نے راہداری میں مخالف سمت میں موجود دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ وہ چیخ چیخ کر پناہ مانگ رہی تھی۔ پھر وہ رابعہ کے کمرے سے پہلے والے کمرے کا دروازہ پیٹنے لگی۔ اس کی درد بھری آواز پوری راہداری میں گونج رہی تھی۔ رابعہ کو تعجب ہوا۔ اس کے سوا کوئی نہیں نکلا تھا۔ یہاں فوزیہ اور دادی کے کمرے تھے۔ کسی نے اس کی چیخیں اور فریاد نہیں سنی تھی۔ ابھی عورت دروازہ پیٹ ہی رہی تھی کہ عقب سے آنے والے شخص نے اس پر دوبارہ وار کیا۔ اس بار اس کے سر پر بوتل ماری۔ عورت کا سر پھٹ گیا تھا اور چیخ کر دروازے کے ساتھ ٹکرائی تھی۔ پھر دیوار کا سہارا لے کر آگے بڑھی۔ اب وہ رابعہ کے کمرے کے دروازے پر تھی۔ وہ ہاتھ مار کر التجا کر رہی تھی۔ اچانک وہ مڑی اور اس نے چیخ مار کر جھکائی لی، جیسے کسی وار سے بچ رہی ہو، اور پھر پلٹ کر دوسرے کمرے تک آئی اور اسے بچانے لگی۔ خوف سے اس کی آواز پھٹ رہی تھی۔ اب اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ رابعہ سوچ رہی تھی کہ یہ عورت آگے کیوں نہیں جا رہی ہے، خالی کمروں کے دروازے پیٹ رہی ہے۔ اسے فوزیہ یا دادی اماں کے کمرے کی طرف جانا چاہیے۔ اس دروازے سے مایوس ہو کر عورت دادی اماں کے کمرے کی طرف گئی۔ اس کی بے تابی سے لگ رہا تھا کہ اگر اسے پناہ نہ ملی تو پھر شاید موت ہی اسے پناہ دے سکے گی۔ اس عورت نے دادی اماں کے دروازے کو پیٹنا شروع کر دیا۔ رابعہ نے سکون کا سانس لیا۔ اب اس عورت کو پناہ مل جائے گی اور وہ اس شخص کی دست درازی سے بچ جائے گی۔ مگر دروازہ بجانے پر کوئی رد عمل نہ ہوا۔ کسی نے دروازہ نہیں کھولا، نہ ہی کوئی آواز سنائی دی۔ عورت اب سسکیاں لے رہی تھی۔ مسلسل چیخنے سے اس کی آواز بیٹھ گئی تھی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے پیچھے ہٹی کہ اچانک گر پڑی اور پھر وہ شخص اسے بالوں سے پکڑ کر کھینچنے لگا۔ وہ پوری قوت اور بے رحمی سے کھینچتا ہوا اسے آخری دروازے تک لے آیا۔ جیسے ہی وہ اندر گئے دروازہ ایک دھماکے سے بند ہو گیا اور سناٹا چھا گیا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اسی لمحے کسی نے رابعہ کے دائیں شانے پر ہاتھ رکھا۔ رابعہ نے مڑ کر دیکھا تو اس کے سامنے وہی عورت کھڑی تھی۔ زخم چہرہ اور آنکھوں کی جگہ تاریک گڑھے تھے۔ رابعہ کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکلی، پھر سے کچھ بھی ہوش نہ رہا۔ نیند یا غنودگی میں رابعہ کو کئی بار ایسا لگا جیسے لوگ اس کے آس پاس باتیں کر رہے ہوں، اس کے بارے میں بات کر رہے ہوں اور وہ ان کی باتیں سن رہی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ اپنے کمرے میں بستر پر تھی۔ ایک ہلکا سا کمبل اس کے سینے پر تھا۔ اس کا جسم یوں سن اور کمزور ہو رہا تھا جیسے وہ نہ جانے کتنے دنوں بعد نیند سے اٹھی ہو۔ سب سے پہلے اس کی نظر قالین پر سر جھکائے بیٹھی ہوئی نور پر پڑی۔ پھر اس نے ڈرپ سٹینڈ دیکھا جس پر ڈرپ لگی ہوئی تھی اور اس سے قطرہ قطرہ ڈرپ نکل کر سوئی جو کہ اس کے بازو میں لگی ہوئی تھی جسم میں داخل ہو رہی تھی۔ وہ گھبرا گئی۔ کیا میں بیمار ہوں؟ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو اسے باہر تاریکی کی جھلک دکھائی دی۔ اس سے تعجب ہوا کہ ابھی تک رات ہے،
کیا صبح نہیں ہوئی؟ نور بانو نے اس کی حرکت دیکھ لی اور لپک کر رابعہ کے پاس آ گئی اور کہا، شکر ہے بی بی جی، آپ کو ہوش آ گیا، سب پریشان ہو گئے تھے۔ مجھے کیا ہوا تھا؟ اٹھے نہیں، لیٹی رہیں۔ نور نے کہا، 1 منٹ میں ڈاکٹر کو بلا کر لاتی ہوں، ساتھ میں بڑی خانم کو بھی بتاتی ہوں، آپ لیٹی رہیں۔ 5 منٹ بعد فوزیہ اندر آئی، اس نے جھک کر رابعہ کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، شکر ہے بخار اتر گیا۔ مجھے کیا ہوا تھا؟ پتہ نہیں، میں رات کو کمرے سے باہر نکلی تو تم راہداری میں بے ہوش پڑی تھی اور تم کو تیز بخار تھا۔ آج رات؟ فوزیہ مسکرائی، آج 29 ستمبر ہے اور رات کے 10 بجے ہیں۔ تم 27 تاریخ کی رات 12 بجے مجھے راہداری میں بے ہوش نظر آئی تھی اور تمہیں تقریباً 2 دن بعد ہوش آیا ہے۔ 2 دن بعد؟ رابعہ حیران رہ گئی۔ فوزیہ نے سر ہلایا، بخار بہت شدید تھا اور بار بار چڑھ رہا تھا۔ ڈاکٹر مسلسل دیکھتا رہا اور آج دوپہر میں بخار اتر گیا۔ کمزوری سے بچنے کے لیے تمہیں ڈرپ لگائی ہے اور طاقت کی دوائیں دیتے رہے تھے۔ اب کیسا محسوس کر رہی ہو؟ ہلکی سی کمزوری ہے، وہ آہستہ سے بولی۔ تم اتنی رات گئے کیوں نکلی کمرے سے جبکہ تمہاری طبیعت بھی خراب تھی؟ فوزیہ نے تجسس بھرے لہجے میں کہا، مجھے کچھ یاد نہیں ہے۔ رابعہ نے اصل بات گول کرتے ہوئے کہا۔ اس دوران نور ڈاکٹر کو لے آئی۔ اس نے رابعہ کا مکمل معائنہ کیا اور بولا، یہ ٹھیک ہے، بس کمزوری ہے، 1 یا 2 دن میں ہلکی غذا کھانے سے ٹھیک ہو جائیں گی۔ ڈاکٹر ہدایات کے ساتھ کچھ گولیاں دے کر رخصت ہو گیا۔ اس نے ڈرپ نکال دی، اب اس کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ان کو ریسٹ کی ضرورت ہے۔ نور بانو اس کا سامان لے کر چلی گئی۔ اکیلا ہوتے ہی فوزیہ نے رابعہ سے کہا، کسی کو معلوم نہیں کہ تم راہداری میں بے ہوش پائی گئی ہو، اس لیے کسی کو بتانا بھی مت، میں تمہارے لیے سوپ بھجواتی ہوں۔ رابعہ اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ عمر اور دادی اماں اور اسد اس کو دیکھنے آئے یا نہیں، لیکن وہ پوچھ نہ سکی۔ پھر اس کے ذہن میں رات والے منظر گھومنے لگے۔ وہ سوچ میں گم تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے اجازت دی تو عمر اندر آیا۔ رابعہ جلدی سے اٹھی اور اس نے دوپٹہ لے لیا۔ اب طبیعت کیسی ہے؟ عمر اس کے پاس آ کر بولا۔ ٹھیک ہوں، لیکن آپ کو کیا؟ اب دیکھنے آئے ہیں؟ وہ ہنسا۔ کل سارا دن میں اور اسد تمہارے پاس ہی رہے ہیں، صرف کھانے کے لیے یہاں سے گئے، رات کو بھی نہ چاہتے ہوئے، لیکن اسد کی والدہ بیمار ہو گئی تھی، اس کو چھوڑنے چلا گیا تھا۔ صبح تقریباً 11 بجے آیا ہوں، پھر فارم پر ایک مسئلہ بن گیا تھا، ادھر چلا گیا۔ عمر کو رابعہ کا شکوہ کرنا اچھا لگا، اس سے بھی نمٹ کر ابھی آ رہا ہوں۔ رابعہ اسد کی امی کا سن کر پریشان ہو گئی۔ اوہ، سچ میں بتانا بھول گیا کہ اسد کی ٹریننگ ختم ہو گئی ہے۔ وہ جانا نہیں چاہتا تھا لیکن مجبوراً اپنی والدہ کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے چلا گیا۔ سوری، مجھے پتا نہیں تھا کہ آپ آئے ہیں یا نہیں۔ اور اسد کی والدہ کی طبیعت اب کیسی ہے؟ پہلے سے بہت بہتر ہے، اور میں ہی نہیں بلکہ دادی اماں بھی تم کو دیکھنے آئی تھی، بڑی مشکل سے میں ان کو واپس لے کر گیا تھا۔ رابعہ کا چہرہ چمک اٹھا۔ سچ، دادی جان آئی تھی؟ عمر کچھ دیر اس کو دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، رابعہ، تم کو یقین نہ آئے، یہاں موجود سب لوگ تم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ سب کون لوگ؟ بڑی خانم، دادی اماں اور میں بھی۔ آخری الفاظ عمر نے جھجک کر کہے۔ رابعہ شرما گئی لیکن اس کی بات کا اصل مفہوم سمجھ نہ پائی۔ اچھا، تو آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھے تمام واقعات کے بارے میں بتائیں گے۔ ہاں، کیا تو تھا، لیکن آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ کو آرام کرنے کی ضرورت ہے۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، آپ مجھے بتائیے، اس حقیقت سے پردہ اٹھائیے، یہ راز کیا ہے، میں سب کچھ جاننا چاہتی ہوں۔ اچھا یہ بتاؤ، تم باہر کیوں گئی تھی؟ بڑی خانم، فوزیہ بتا رہی تھی کہ تم کو کچھ یاد نہیں ہے۔ ہاں، ان کو میں نے یہی کہا ہے۔ عمر چونکا، یعنی اصل بات کچھ اور ہے۔ میں آپ سے کچھ نہیں چھپاؤں گی، لیکن پہلے مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ کیا پراسراریت ہے جس نے ہمارے خاندان کو ختم کر کے رکھ دیا ہے۔ عمر سوچ میں پڑ گیا، جسے واقعات ذہن میں تازہ کر رہا ہو۔ پھر اس نے کہا، واقعات ناقابل یقین ہیں، خود مجھے بھی یقین نہیں آ رہا تھا جب تک میں نے خود ان کا مشاہدہ نہیں کر لیا۔ اکبر اور عامر اپنے باپ کے 2 ہی وارث تھے اور یہ سارا علاقہ انگریزوں کے دور میں اسے الاٹ ہوا تھا۔ پھر مرنے سے پہلے اس نے طے کر دیا تھا کہ پہاڑ کا شمالی حصہ اکبر اور جنوبی حصہ عامر کو ملے گا۔ اکبر کے 3 بیٹے تھے۔ اکبر خود معمولی پڑھا لکھا تھا، لیکن اس کی خواہش تھی کہ اس کے بیٹے پڑھیں۔ اس سے بیٹی کی خواہش تھی، لیکن قدرت نے اس کے مقدر میں صرف بیٹے ہی لکھے تھے۔ اس لیے جب عامر کے گھر 3 اولاد بیٹی کی صورت میں ہوئی تو اس نے بھائی سے اسے مانگ لیا۔ فوزیہ خالہ سے 5 سال چھوٹی تھی۔ فوزیہ کی بڑی بہن شازیہ احمد کی منگ تھی، لیکن اکبر کو یہ بیل منڈے چڑھتی ہوئی نظر نہ آ رہی تھی، کیونکہ احمد فطرتاً برے کردار کا مالک تھا، تنگ نظری، لڑاکا اور خود پسند، خود غرض اور نہایت سفاک۔
گھر میں ہوتا تو بھابھیوں کو مارتا پیٹتا اور ان کی چیزیں توڑتا، باہر جاتا تو ملازموں کے بچوں پر تشدد کرتا، شکایتیں آتی تو مجبوراً اکبر نے اس کے گھر سے نکلنے پر پابندی لگا دی۔ گھر میں قید ہو کر احمد نے گھر والوں کا جینا حرام کر دیا۔ بھائی اس سے چھوٹے تھے لیکن اتنے بھی چھوٹے نہ تھے کہ اس کی زیادتیاں خاموشی سے برداشت کر لیتے۔ نتیجے میں جھگڑے شروع ہو گئے اور ایک موقع پر ریاض اور خالد نے مل کر احمد کو مارا تو اکبر کو حالات کی سنگینی کا علم ہوا۔ یہاں خاندان میں بڑوں کا ادب کیا جاتا تھا۔ اکبر اور دادی جان نے اپنی اولاد کو یہی سکھایا تھا، لیکن احمد کی وجہ سے اکبر اور دادی کو یہ فیصلہ کرنے پر مجبور کر دیا کہ احمد کو گھر سے دور شہر بھیج دیا جائے، وہیں رہے، وہیں تعلیم حاصل کرے۔ رقم کی کمی نہ تھی، اکبر نے شہر میں اس کو ایک گھر لے کر دیا اور ملازم رکھا جو اس کی خدمت کرتے تھے۔ وہ ہر مہینے بڑی رقم احمد کو بھیجتے تھے۔ احمد سے جان چھڑاتے ہوئے اکبر یہ بھول گیا تھا کہ اس نوجوان لڑکے کو اکیلا رہنے کا موقع ملے گا تو وہ مزید بگڑ جائے گا۔ کئی سال بعد اکبر کو پتہ چلا کہ احمد نہ صرف شراب کا عادی ہو گیا ہے بلکہ اس نے خراب عورتوں سے تعلقات بھی استوار کر لیے ہیں۔ اس نے احمد پر سختی کرنی چاہی، لیکن 22 سال کا احمد اس کے قابو سے باہر ہو گیا تھا۔ اب اکبر کے پاس ایک ہی حل رہ گیا تھا کہ اس نے احمد کا جیب خرچ بند کر دیا۔ لیکن احمد نے جو اب جرم کی راہ اختیار کی تو اس نے مجبوراً اکبر کو اس کا جیب خرچ بحال کرنا پڑا۔ احمد اس کے لیے ناسور بن گیا تھا، جس کا واحد علاج یہ تھا کہ اسے کاٹ کر جسم سے الگ کر دیا جائے، مگر وہ اس کی اولاد تھا۔ اکبر بیٹے کی وجہ سے جلتا کرتا رہا اور صرف 50 برس کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس وقت خالد چھوٹا تھا۔ مرنے سے پہلے اکبر نے خود شازیہ سے احمد کی منگنی کو ختم کر دیا تھا اور عامر کو مجبور کیا کہ وہ شازیہ کی شادی کسی اور سے کر دے۔ باپ کے مرتے ہی احمد حویلی واپس آ گیا اور باپ کی دولت اپنے بے جا شوق کی نظر کرنے لگا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ جاگیر کو ڈبو دیتا، دادی اماں نے بر وقت فیصلہ کیا اور انہوں نے خاندان کے بڑوں کو جمع کر کے یہ فیصلہ کیا کہ جاگیر کی آمدنی کے 4 حصے ہوں گے اور وہ اس کے 3 بیٹوں اور ایک وہ خود لیں گی، البتہ جاگیر تقسیم نہیں ہوگی۔ احمد نے اس فیصلے پر بہت ہنگامہ کیا، لیکن جب اسے یہاں سے نکال دینے کی دھمکی دی تو وہ ٹھنڈا ہو گیا۔ ویسے بھی احمد کا دل یہاں نہیں لگتا تھا، اس لیے وہ شہر واپس چلا گیا۔ اب وہ صرف اپنا حصہ لینے حویلی آتا تھا۔ دادی اماں کی دانش مندی نے جاگیر اور زمین کو ایک ڈاکو کے دست برد سے بچا لیا تھا۔ احمد کے علاوہ تمام بھائی پڑھے لکھے تھے اور سلجھے ہوئے تھے۔ دونوں بھائیوں نے زمین کو اچھی طرح سنبھال لیا، لیکن خالد کو زمین کے کاموں میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اس نے اماں سے کہا، میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ اماں نے اس کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اسے پڑھنے کے لیے شہر بھیج دیا۔ اس نے FSC کا انتخاب کیا۔ وہ انجینئرنگ یونیورسٹی میں داخلہ لینا چاہتا تھا۔ کالج میں پہلے سال کے امتحان سے پہلے خالد گھر آیا، کیونکہ اس کے بعد اسے سال بھر گھر آنے کا موقع نہ ملتا۔ اس کا کالج گرمیوں میں 3 مہینے کے لیے بند ہونا تھا اور وہ ستمبر میں واپس چلا جاتا۔ گھر پر ایک حیرت انگیز خبر اس کی منتظر تھی۔ احمد نے شادی کر لی تھی۔ وہ کچھ دن پہلے حویلی آیا تھا۔ اس کے ساتھ ایک جوان اور خوبصورت عورت تھی۔ رخسانہ سے شادی احمد نے چند مہینے کے لیے کی تھی۔ شامیر اور احمد کے درمیان کاروباری تعلق تھا اور رخسانہ شامیر کی بیٹی تھی۔ شامیر جرائم پیشہ شخص تھا۔ شریف تو خود احمد بھی نہ تھا اور وہ جس کاروبار میں شریک تھا وہ بھی ایسا ہی تھا۔ احمد اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے زبردستی رخسانہ اور احمد کا نکاح کروا دیا۔ رخسانہ سے نکاح کر کے وہ اسے کچھ عرصے بعد حویلی لے آیا تھا۔ دادی اماں اس شادی پر راضی نہیں تھی، اس لیے انہوں نے اور باقی سب نے احمد اور رخسانہ کا بائیکاٹ کر دیا۔ خالد کے دوسرے بھائی ریاض کی شادی ہو گئی تھی۔ خالد اس وقت 18 سال کا تھا۔ دادی اماں کی خواہش تھی کہ اس کی شادی کر دی جائے، لیکن خالد نے فی الحال شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ پہلے اپنی تعلیم مکمل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے آتے ہی محسوس کر لیا تھا کہ رخسانہ ایک مظلوم عورت ہے۔ احمد اس پر تشدد کرتا ہے اور ویسے بھی اسے ٹھیک نہیں رکھتا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس کی بیوی نہیں، اس کی زر خرید غلام ہو، جس کے ساتھ وہ جیسا چاہے سلوک کرے۔ اوپر سے سب نے رخسانہ کو نظر انداز کر رکھا تھا۔ خالد نے دادی اماں سے کہا، اس معاملے میں رخسانہ کا کوئی قصور نہیں ہے، تم اس معاملے میں دخل اندازی نہ کرو۔ دادی اماں نے سختی سے کہا، اس کا یہ قصور کم ہے کہ وہ میری مرضی کے بغیر اس حویلی میں آئی ہے؟ اسے تو شاید پتہ بھی نہ ہو کہ احمد بھائی کون ہے اور اس کو کہاں لے جائیں گے۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس شادی میں اس سے پوچھا بھی نہیں گیا ہے، اس لیے اس کے ساتھ یہ درست رویہ نہیں ہے۔ آپ اس کی حمایت کیوں کر رہے ہیں؟ فوزیہ نے کہا۔ ان دنوں دادی اماں کی طبیعت خراب تھی اور وہ انہیں دیکھنے آئی تھی۔ 13 سال کی فوزیہ کے لہجے میں حسد تھا، اس لیے کہ وہ سچ مچ ایک مظلوم عورت ہے۔ خالد نے سنجیدگی سے کہا، اور مظلوم کے ساتھ زیادتی کرنے والا اللہ تعالیٰ کو بھی پسند نہیں ہے۔
بڑی باتیں آ گئی ہیں تم کو، اب تم بتاؤ گے کہ غلط کیا ہے اور ٹھیک کیا ہے؟ میری ایسی کیا مجال اماں، لیکن امی جان میں نے جو بات محسوس کی وہ کہہ دی، اتنا حق تو بنتا ہے، اب آگے آپ کی مرضی ہے۔ تب تم ان معاملات میں مت بولو، دادی اماں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، اور وہ عورت اسی قابل ہے، اس نے احمد کو اپنے چنگل میں پھنسایا ہے۔ خالد کو افسوس ہوا، امی جان اپنے بیٹے کی فطرت اچھی طرح جانتی تھی، اس کی زندگی میں کسی دوسرے کے لیے جگہ نہیں ہے، وہ صرف اپنے لیے جیتا ہے، ان کے نزدیک ہر چیز اور ہر انسان استعمال کی چیز ہے۔ رخسانہ خاصی خوبصورت عورت تھی، شاید اسی لیے فوزیہ نے اس کا غلط مطلب لیا تھا، حالانکہ خالد کے نزدیک وہ اس کی بڑی بھابھی تھی اور وہ اس کو احترام کے لائق سمجھتا تھا، مگر حویلی والے اس کو وہ مقام دینے کے لیے تیار نہ تھے۔ احمد کے نزدیک رخسانہ اس شخص کی بیٹی تھی جس نے زبردستی رخسانہ کو اس کے پلو سے باندھ دیا ہے، اور وہ اس کو طرح طرح کی اذیت دیتا۔ وہ بیچاری سہم کر کہتی، صاحب جی اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تیرا قصور یہ ہے کہ تو اس شخص کی بیٹی ہے۔ حالانکہ شامیر نے بے غیرتی سے اپنی بیٹی احمد جیسے درندے کے حوالے کر دی تھی، رخسانہ اس سارے معاملے میں مظلوم ترین تھی، جسے اپنے باپ کے عیش و عشرت کی بھیٹ چڑھنا پڑا۔ دادی اماں کا رویہ خالد نے دیکھ لیا تھا، اس کے دوسرے بھائی رخسانہ سے ہمدردی رکھتے تھے، تب بھی دادی اپنی بیویوں اور احمد کے خوف سے اس کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ اوپر والے فلور میں کونے والا کمرہ احمد کا تھا، 3 بھائی اور دادی جان اسی فلور پہ رہتے تھے۔ سب کو معلوم تھا کہ احمد شراب پیتا ہے، دادی نے اس پر پابندی لگا رکھی تھی کہ وہ اپنے کمرے میں پیے گا اور نشے کی حالت میں کمرے سے باہر نہیں نکلے گا، اس لیے احمد سر شام ہی کمرے میں قید ہو جاتا۔ جب زیادہ پینے سے نشہ ہو جاتا تو وہ کسی بہانے سے رخسانہ پر ظلم کرتا، مارتا پیٹتا، اور گالیوں دھمکیوں کی آوازیں باہر راہداری تک سنائی دیتی تھی۔ احمد مالی مشکلات کا شکار تھا، شہر والا مکان وہ گنوا چکا تھا، اسی مکان کو فروخت کر کے اس نے شامیر کے ساتھ کاروبار میں پیسے لگائے تھے۔ جاگیر سے وصول ہونے والا حصہ وہ زیادہ دیر چلا نہ سکتا تھا، اسے ہمیشہ اضافی رقم کی ضرورت ہوتی تھی۔ اس وقت بھی وہ خالی تھا، اس لیے حسب معمول زیادہ پینے لگا، اور اس کا خبیث باطن بھی زیادہ ابھر کر سامنے آ گیا تھا۔ رخسانہ پر اس کی سختیاں بڑھتی جا رہی تھیں، رخسانہ کو بلا ضرورت کمرے سے باہر آنے کی اجازت نہ تھی، وہ بیچاری ہمہ وقت ایک قید میں رہتی تھی۔ اس بیچاری کے ساتھ بہت ظلم ہوتا، وہ سب کچھ برداشت کرتی رہی، وہ اپنے ہاتھ سے اس کے جسم پر زخم لگاتا تھا تو اپنی زبان سے اس کی روح پر۔ ستمبر کے آخری والے دنوں میں احمد حد سے زیادہ پینے لگا تھا، وہ صبح شام نشے میں رہنے لگا تھا اور اسی عالم میں سو جاتا۔ رخسانہ کی شامت بھی زیادہ آنے لگی تھی، مار پیٹ اور گالیوں کی آوازیں پہلے سے کہیں زیادہ بلند ہونے لگی تھی۔ ایک شام احمد رخسانہ کو تشدد کا نشانہ بنانے لگا، اتفاق سے خالد اپنے کمرے میں موجود تھا۔ خالد کا کمرہ وہی تھا جو رابعہ کو ملا تھا۔ رخسانہ رو رہی تھی اور دبی آواز میں فریادیں کر رہی تھی کہ احمد اسے کس بات کی سزا دے رہا ہے۔ خالد سنتا رہا، پھر اس سے برداشت نہ ہوا تو وہ کمرے سے نکلا اور اس نے احمد کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے آنے والی آوازیں رک گئیں، پھر احمد باہر آیا، اس نے کھردرے لہجے میں خالد سے کہا، کیا بات ہے؟ احمد بھائی یہ اچھی بات نہیں ہے، آپ اس بے گناہ عورت کے ساتھ بہت برا سلوک کر رہے ہیں۔ احمد نشے اور غصے میں تھا، وہ میری بیوی ہے اور میں اس کے ساتھ جو چاہے کروں، تم کون ہوتے ہو اس معاملے میں بولنے والے؟ خالد کو بھی غصہ آ گیا، میں آپ کا بھائی ہوں اور رشتے میں وہ میری بھابھی لگتی ہے، آپ کی وجہ سے حویلی کا ماحول خراب ہو رہا ہے۔ احمد جیسے پاگل ہو گیا، اس نے پہلے خالد کا گریبان پکڑ لیا، لیکن دوسرے بھائیوں نے آ کر اسے چھڑایا تو وہ گن لینے کمرے میں گھس گیا۔ اس نے الماری سے گن نکالی، لیکن اس موقع پر رخسانہ نے شوہر کو روک دیا، وہ اس سے چمٹ گئی اور اسے باہر آنے سے روک دیا۔ اس دوران میں بھائی خالد کو پکڑ کر لے گئے، وہ چیخ چیخ کر احمد کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس کی بڑی سختی سے دادی اماں کے سامنے پیشی ہوئی، وہ کڑے تیوروں کے ساتھ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ تمہیں کیا ضرورت تھی احمد سے الجھنے کی؟ وہ ابھی تک غصے میں تھا۔ امی جان میں مزید برداشت نہیں کر سکتا، اس طرح تو کوئی جانور کے ساتھ بھی نہیں کرتا، مجھے حیرت ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے ایک عورت کے ساتھ ہی سلوک کیا جا رہا ہے اور آپ سب خاموش ہیں۔ خالد، دادی اماں نے گرج کر کہا، تجھے کہا تھا اپنے کام سے کام رکھ اور احمد کے معاملے میں دخل اندازی نہ کر۔ بہتر ہے، خالد نے تلخی سے کہا، اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ میں یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ خالد اسی وقت وہاں سے روانہ ہو جانا چاہتا تھا، لیکن پھر بھائی اور بھابھی نے اسے زبردستی روک لیا۔ خالد ان کے سامنے مجبور ہو گیا، لیکن اب وہ زیادہ وقت حویلی سے باہر گزارتا تھا اور شام کو اپنے کمرے میں سونے کی بجائے مہمان خانے میں رک جاتا تھا۔ یکم اکتوبر کے دن صبح سے موسم بارش والا تھا اور شام ہوتے ہی گرج چمک کے ساتھ بارش شروع ہو گئی تھی۔
خالد کی طبیعت ٹھیک نہ تھی، اس لیے مہمان خانے میں رکنے کی بجائے دادی اماں کے حکم پر وہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ حالانکہ اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا، اسے بخار تھا اور سر میں درد تھا۔ اس نے رات برائے نام کھانا کھایا اور روکھا سوکھا کھا کر لیٹ گیا۔ رات کسی وقت اس کے ذہن میں غنودگی سی طاری ہوئی۔ وہ جاگ رہا تھا لیکن اس کا ذہن ارد گرد کے ماحول کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اچانک اسے رخسانہ کے چلانے کی آواز آنے لگی اور ساتھ ہی احمد کے دہاڑنے کی بھی۔ اس وقت 1 بجے کا وقت تھا۔ یکدم ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ رابعہ جو بڑے انہماک سے اپنے خاندان کی گزری ہوئی زندگی کے واقعات سن رہی تھی، یکدم چونکی۔ کون ہے؟ آ جاؤ، رابعہ نے کہا۔ دروازہ کھلا تو فوزیہ تھی۔ فوزیہ کو دیکھ کر عمر کھڑا ہو گیا۔ میں نے تمہارے کمرے کی لائٹ جلتی ہوئی دیکھی تو میں آ گئی۔ اور عمر، تم ابھی سونے نہیں گئے؟ بس بڑی خانم رابعہ کے ساتھ گپ شپ لگا رہا تھا۔ رابعہ باقی کی باتیں صبح کریں گے، پہلے اس نے فوزیہ اور پھر رابعہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اور کمرے سے چلا گیا۔ رابعہ، رات بہت ہو گئی ہے، تم بھی سو جاؤ، فوزیہ نے جاتے ہوئے کہا۔ فوزیہ چلی گئی لیکن رابعہ کا موڈ سخت خراب ہو گیا تھا۔ اسے فوزیہ کے آنے پر بہت غصہ آیا، لیکن وہ کیا کر سکتی تھی؟ رات کے 3 بج رہے تھے۔ رابعہ نے لائٹ بند کی اور سو گئی۔ اسے صبح نور نے اٹھایا۔ بی بی، آپ نے کچھ نہیں کھایا اور دوا بھی لینی ہے۔ رابعہ کا دل نہیں چاہ رہا تھا لیکن اس نے معمولی سا ناشتہ کیا اور دوا لے کر لیٹ گئی۔ اس نے اپنے ہینڈ بیگ سے موبائل نکالا اور چیک کیا۔ اسد کی 50 مس کال تھی اور 5 میسیجز۔ اس نے میسیج پڑھے، اسے اسد پر غصہ آنے لگا۔ اس نے اسد کو میسیج کیا کہ اس کی طبیعت اتنی خراب تھی اور وہ گھر چلا گیا۔ اس نے میسیج سینڈ کر دیا۔ ادھر اسے کال آ گئی لیکن رابعہ نے اوکے نہ کی۔ پھر تھوڑی دیر بعد اسد کا میسیج آیا کہ اس کی مجبوری تھی، اس لیے اس کو واپس آنا پڑا۔ رابعہ دوپہر تک بیڈ پر لیٹی رہی، پھر دروازہ کھلا اور عمر اندر آیا۔ عمر کو دیکھ کر اس کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی۔ میں نے آپ کو ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ عمر نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں بس آپ کا انتظار کر رہی تھی کہ کب آئیں گے، رابعہ نے کہا۔ کاش یہ انتظار تم روز کرو، عمر نے اپنے دل میں کہا۔ اب باقی کے واقعات سنائیں، رابعہ نے تیز لہجے میں کہا۔ جی، اسی لیے حاضر ہوا ہوں۔ اچانک خالد کو رخسانہ کے چلانے کی آواز آئی اور احمد کے دہاڑنے کی آواز آئی۔ اس وقت 10 بج رہے تھے۔ احمد حد سے زیادہ تشدد پر اتر آیا تھا۔ رخسانہ کی چیخوں میں کرب اور اذیت نمایاں تھا۔ خالد نے بستر سے اٹھنے کی کوشش کی لیکن مارے نقاہت کے اس سے اٹھنے کی سکت ہی نہ تھی۔ آوازوں سے لگ رہا تھا کہ رخسانہ کمرے سے باہر نکل آئی ہے اور احمد کے تشدد سے بچنے کے لیے فریاد کر رہی ہے۔ وہ دروازے پیٹ رہی تھی لیکن کوئی اس کی فریادیں نہیں سن رہا تھا۔ سب گونگے بہرے بن کر بیٹھے تھے۔ رخسانہ باری باری سب کے دروازے پر جا رہی تھی، پناہ کے لیے التجا کر رہی تھی، مگر اس کی التجائیں سب رائگاں جا رہی تھیں۔ خالد بے بسی کے عالم میں بستر پر پڑا تھا۔ اس نے دوبارہ اٹھنے کی کوشش کی کیونکہ رخسانہ اب اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی۔ احمد اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ وہ اسے مسلسل تشدد کا نشانہ بنا رہا تھا اور گالیاں دے رہا تھا۔ اس کے منہ سے نکلنے والی کسی درندے کی غراہٹوں سے مشابہ تھی۔ خالد نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن خالد قالین پر گرا تو دوبارہ نہیں اٹھ سکا۔ پھر رخسانہ آگے چلی گئی لیکن اسے کہیں بھی پناہ نہ مل سکی۔ احمد اسے بالوں سے پکڑ کر کمرے میں لے جانے میں کامیاب ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد رخسانہ کی چیخوں کی آواز آنا بند ہو گئی۔ اچانک خاموشی ہوئی تو سب ایک عجیب جرم کے احساس سے باہر نکلے۔ سب نے محسوس کیا تھا کہ کوئی خوفناک بات ہو گئی ہے۔ دادی اماں بھی کمرے سے نکل آئی تھیں۔ وہ سب احمد کے کمرے کے سامنے جمع تھے۔ پھر ریاض نے ہمت کر کے دستک دی۔ اندر سے احمد بولا، کیا بات ہے؟ احمد، دروازہ کھولو، تم نے رخسانہ کے ساتھ کیا کیا؟ احمد نے عجیب سے انداز میں ہنستے ہوئے کہا، میں نے مار دیا ہے اسے، لیکن یہ کیا، یہ تو زندہ ہے، میرے سامنے کھڑی ہو گئی ہے، وہ مجھے مار دے گی، بچاؤ بچاؤ۔ احمد نے اندر سے دروازے کو کھٹکھٹاتے ہوئے کہا، حالانکہ کمرہ اندر سے بند تھا۔ پلیز امی جان، دروازہ کھولو، بھائی دروازہ کھولو، یہ مجھے مار دے گی، بچاؤ۔ یکدم اندر سے آواز آنا بند ہو گئی۔ دادی اماں بے چین ہو گئیں۔ عامر، دروازہ توڑ دو، لیکن لکڑی کا دروازہ بہت مضبوط تھا، نہیں ٹوٹا۔ نوکر آئے، کوشش کی اور لاک والی جگہ نکال دی، اور دروازہ کھولتے ہی اندر کا منظر دیکھ کر ڈر گئے۔ منظر تھا ہی اتنا خوفناک۔ ایک طرف رخسانہ کی لاش خون ملت پر پڑی تھی۔ احمد اس پر لوہے کے ایک راڈ سے تشدد کرتا رہا تھا۔ اسی راڈ سے آخری وار کر کے اس نے رخسانہ کی گردن توڑ دی تھی، اور ایک طرف احمد کی لاش پڑی تھی، بہت ہی بری حالت میں۔ خوف سے اس کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں۔ دادی اماں تو یہ منظر دیکھ کر غش کھا کر گر گئیں۔ باقی سب کا برا حال تھا۔ خالد ویسے ہی کمرے میں بے سدھ پڑا تھا۔ اسے خبر ہی نہ تھی کہ اس کے گھر میں کتنا بڑا سانحہ ہو گیا ہے۔ اور اگلا دن
یہاں کتنی تاریکی پھیلانے والا ہے۔ خالد نے بھائی اور بھابھی کی تدفین میں شرکت کی اور اگلے دن شہر چلا گیا۔ وہ اس سانحہ پر دل برداشت تھا اور اپنے گھر والوں سے ناراض تھا۔ وقت گزرتا چلا گیا۔ 5 سال میں ریاض کے گھر میں 4 بچوں نے جنم لیا۔ سب سے چھوٹا عمر دراز تھا، اس سے بڑا عمران، اس سے بڑی زینت، اس سے بڑا مہتاب تھا۔ 5 سال بعد خالد انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کر کے واپس حویلی آیا تو حویلی میں خوب جشن منایا گیا۔ دادی اماں بھی خوش تھیں، ان کی خواہش تھی کہ خالد اب شادی کر لے۔ فوزیہ بڑی خانم خالد سے 5 سال چھوٹی تھی۔ دادی اماں نے فیصلہ کیا کہ خالد اور فوزیہ کی شادی اکتوبر میں کی جائے۔ خالد کو کوئی اعتراض نہیں تھا، فوزیہ اسے پسند نہیں تھی لیکن ناپسند بھی نہیں تھی۔ خالد کے نزدیک اس کے بڑوں کی پسند تھی، اس لیے اس کی پسند بھی تھی۔ کسی کو خیال نہیں آیا کہ اس بار 1 اکتوبر منگل کے دن آ رہی تھی۔ اس تاریخ سے 2 دن پہلے خالد اپنے کمرے میں تھا کہ اسے عورتوں کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ شام کا وقت تھا، وہ باہر نکلا تو احمد کے کمرے سے ملازمائیں بدحواسی میں نکل رہی تھی۔ اس نے ایک ملازمہ کو روکا اور اس سے کہا، کیا ہوا، کیوں چلا رہی ہو؟ چھوٹے صاحب جی، وہاں ایک عورت ہے، ملازمہ نے جواب دیا اور بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ اس کے ساتھ دوسری ملازمائیں کسی قدر بہتر حالت میں تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اس کمرے کی صفائی کر رہی تھی کہ انہوں نے ایک سفید کپڑے پہنے ایک عورت کو دیکھا۔ وہ اچانک ہی وہاں آئی تھی۔ اس کا چہرہ اور سر بری طرح زخمی تھا اور اس کی آنکھوں کی جگہ تاریک گڑھے تھے۔ خالد اور دوسرے لوگ اس عورت کا حلیہ سن کر چونکے۔ اس دوران کمرے میں آس پاس مکمل دیکھ لیا گیا، وہاں کوئی عورت نہ تھی۔ یہ ساری ملازمائیں نئی تھیں اور انہیں احمد کا واقعے کا معلوم نہ تھا۔ انہوں نے رخسانہ کو بھی نہیں دیکھا تھا، لیکن انہوں نے جو حلیہ بتایا وہ رخسانہ کا ہی تھا۔ کچھ دیر میں سب دادی اماں کے کمرے میں جمع ہو گئے۔ سب سے پہلے ریاض کی بیوی نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا، یہ وہی ہے امی جان، انتقام لینے آئی ہے۔ 6 سال بعد اسے انتقام کا خیال آیا ہے؟ دادی اماں نے ناگواری سے کہا۔ آپ بھول رہی ہیں، خالد بولا، اس بار 1 اکتوبر منگل کے دن آئے گی۔ وہ سب خاموش اور خوفزدہ ہو گئے۔ ملازماؤں کو جھٹلانے کا کوئی جواز نہیں تھا کیونکہ کسی نے نہیں بلکہ تینوں نے اس عورت کو دیکھا تھا۔ 1 اکتوبر کی شام کو موسم بے حد خراب ہو گیا اور رہ رہ کر گرج چمک کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری تھا۔ سردی بھی غیر متوقع طور پر بڑھ گئی تھی، اسی لیے سب اپنے کمرے میں تھے۔ خالد جاگ رہا تھا اور مطالعہ کر رہا تھا۔ جیسے ہی 10 بجے اسے چیخ کی آواز سنائی دی اور مسلسل ایسی آوازیں آنے لگیں جیسے کسی عورت پر تشدد کیا جا رہا ہو۔ خالد کے ذہن میں 5 سال پہلے والا واقعہ گھوم گیا، یہ بالکل ویسی ہی آوازیں تھیں۔ وہ باہر نکلا تو سبھی خوفزدہ ہو کر اپنے اپنے کمروں میں سے نکل آئے تھے۔ آوازیں واضح طور پر احمد کے کمرے سے آ رہی تھیں جو خالی تھا۔ دادی اماں نے اضطراب سے کہا، اندر چلو، کوئی کمرے سے باہر نہ نکلے۔ لیکن خالد نے کہنا چاہا۔ سنا نہیں، دادی اماں نے چلا کر کہا تو سبھی اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ عورت اسی طرح تڑپ رہی تھی اور فریاد کر رہی تھی، لیکن کسی کی جرأت نہ ہو رہی تھی کہ وہ دروازہ کھولتا۔ سب دم سادے بیٹھے رہے اور آوازیں سنتے رہے۔ ان کے کمرے کے دروازے بج رہے تھے، پھر آوازیں واپس احمد کے کمرے کی طرف چلی گئیں اور دروازہ ایک دھماکے سے بند اور خاموشی چھا گئی۔ بہت دیر بعد خاموشی میں ایک عورت کی چیخ سنائی دی۔ اس بار خالد تڑپ کر باہر نکلا۔ چیخ ریاض کے کمرے سے آئی تھی۔ دوسرے لوگ بھی اس وقت کمروں سے نکل آئے۔ خالد نے دروازے کو کھولا، دروازہ کھلا تھا۔ تب اس نے دیکھا کہ ریاض اور اس کی بیوی اپنے بڑے بچے مہتاب کو سامنے رکھ کر رو رہے تھے۔ مہتاب کی حالت بہت بری تھی، اس کی آنکھوں کی جگہ گڑھے تھے اور چہرہ زخمی تھا۔ اسی لمحے خالد نے کچھ دور ایک عورت کو سفید لباس میں دروازے کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ دروازے کی بجائے دیوار سے گزر گئی۔ حویلی میں ایک بار پھر صف ماتم بچ گئی۔ ریاض اور اس کی بیوی کو معلوم نہ تھا کہ مہتاب کے ساتھ یہ کس طرح ہوا ہے۔ وہ جھولے میں پڑا تھا، اس کی بس چیخنے کی آواز آئی تھی۔ مہتاب کے سوئم کے بعد اس نے دادی اماں کو آگاہ کیا، امی جان، مجھے لگ رہا ہے کہ ظلم کا جو بیج ہم نے بویا تھا وہ پھوٹ نکلا ہے اور اب ہمیں اس کی فصل کاٹنی پڑے گی۔ کیا مطلب؟ کیسا ظلم؟ دادی اماں نے تیکھے لہجے میں کہا، جو ایک مظلوم عورت کے ساتھ اس حویلی میں روا رکھا گیا، وہ کسی سے فریاد بھی نہیں کر سکتی تھی۔ خالد تلخی سے بولا، اس کی آہ ہے جو اس حویلی کے لوگوں کو لگی ہے۔ خالد، تم بہت زیادہ بول رہے ہو۔ جی، یہ مجبوری ہے، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں یہاں نہیں رہوں گا، اس طرح آپ کو میری باتیں سننا نہیں پڑیں گی۔ اس نے انگلینڈ جانے کا ارادہ کر لیا تھا، اسے بہت باتیں سننے کو ملی، لیکن اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا۔ اس نے فوزیہ والی بات بھی ملتوی کر دی اور جانے سے پہلے بڑی خانم فوزیہ سے کہا، میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، اور اماں جان کو بھی بتا دیا۔ اس کے جانے کے بعد حویلی کا ماحول مزید خاموش ہو گیا اور گھٹا ہوا ہو گیا۔ خالد جا کر واپس نہیں آیا۔ 6 سال بعد 1 اکتوبر منگل کے دن آیا۔
10 بجے وہی دردناک آوازیں آنا شروع ہو گئیں، کمرے سے شروع ہو کر راہداری میں گونجتی رہی، لیکن اس بار ایک اور آواز بھی شامل تھی، وہ مہتاب کی تھی۔ دادی جان کے کمرے کے آگے سے آواز آئی، مجھے آپ کے گناہوں کی سزا ملی ہے۔ پھر اس کے رونے کی آواز آئی، پھر احمد کے کمرے میں پہنچ کر بند ہو گئی۔ اس کے بعد سب باہر نکلے اور ایک دوسرے کی خیریت دریافت کی۔ سب زندہ سلامت تھے، مگر خدشات ابھی باقی تھے۔ ریاض کی بیٹی زینت کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے اسے دوا کھلا کر سلا دیا گیا تھا۔ آدھی رات کے وقت پھر چیخنے کی اور رونے کی آواز ریاض کے دروازے کے سامنے سے آ رہی تھی۔ پھر ایک جانی پہچانی سی آواز سنائی دی، ابو میری امی اور میری بہن کو بچائیں، وہ مار دے گی، ابو بچائیں۔ یہ آواز مہتاب کی تھی۔ پھر ایک دم خاموشی چھا گئی۔ ریاض جو کہ سو رہا تھا آواز سن کر اٹھ گیا، لیکن جب اس نے اپنی بیوی اور بچی کو دیکھا، بیوی اور بچی کی لاش پڑی تھی، ان کی آنکھیں نہیں تھیں، گڑھے تھے اور چہرہ زخمی۔ ریاض کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ دادی اماں کا غم سے برا حال تھا، انہوں نے خالد کو مطلع کرنے سے منع کر دیا۔ ریاض نے دادی اماں یعنی اپنی امی سے کہا، قصوروار تو ہم ہیں، سزا ان معصوم بچوں کو کیوں مل رہی ہے؟ ہم نے خود ظلم کیا، اب ہمیں سزا بھگتنی پڑے گی۔ دادی اماں خاموش رہیں، حالانکہ یہی بات کہنے پر وہ خالد سے ناراض ہو گئی تھی۔ عمران ریاض کا بیٹا، اس کو زمین پر کام کرنے کا شوق تھا، اس لیے وہ زمین کا کام سنبھالنے لگ گیا۔ عمر دراز کو پڑھنے کے لیے شہر بھیج دیا گیا۔ اگلی 1 اکتوبر منگل کو پورے 8 سال بعد آئی۔ پھر وہ آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ اس بار شکار عمران تھا، اس کی حالت بھی اپنی ماں اور بہن جیسی تھی۔ عمر نے اپنی تعلیم مکمل کر کے زرعی یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ عمر کی عمر اس وقت 22 سال تھی اور وہ گھر آیا ہوا تھا، اور اس بار بھی اس سال 1 اکتوبر منگل کے دن کو آ رہا تھا۔ 1 اکتوبر کا دن آیا۔ عمر نے دیکھا اس کا باپ بہت خوفزدہ لگ رہا تھا۔ لگ رہا ہے اس بار میری باری ہے، آپ وہم نہ کریں میرے بچے، یہ وہم نہیں حقیقت ہے۔ شام کو ریاض کا خوف بڑھ گیا، کیونکہ اس نے مہینے کے دوران اس عورت کو دیکھا تھا، جیسے رخسانہ کی روح سمجھا جا رہا تھا، کسی اور نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ ریاض نے عمر کو سارا پرانا قصہ سنا دیا جو اب تک ہوا تھا۔ عمر کے لیے یہ سب ایک انکشاف تھا۔ پھر جب 10 بجے وہ آوازیں سنی تو اسے بھی یقین آ گیا، خود اس کے کمرے کا بھی دروازہ بجایا گیا تھا۔ عورت کی دردناک چیخیں سنائی دیں اور اس پر تشدد کرنے والے مرد کی بھی غراہٹیں سنائی دے رہی تھیں، اور پھر آوازیں تھم گئیں۔ کچھ دیر بعد ریاض کی گھٹی گھٹی چیخ سنائی دی۔ عمر بھاگتا ہوا کمرے میں گیا۔ اس نے ریاض کو بالکنی میں ریلنگ کے بالکل ساتھ دیکھا۔ وہ ریلنگ کی طرف جھک رہا تھا اور یوں ہاتھ پاؤں مار رہا تھا جیسے خود کو بچانے کی کوشش کر رہا ہو، کوئی ایسی ہستی جو اسے نیچے دھکیلنا چاہتی ہو۔ عمر بہت تیزی سے بھاگا، لیکن اس کے پہنچنے سے پہلے ہی ریاض الٹ کر ریلنگ سے نیچے گر چکا تھا۔ اس کی آخری چیخ اتنی تیز تھی کہ پوری حویلی میں سنائی دی۔ جب عمر نے نیچے جھانکا تو اسے باپ کی لاش کے پاس ایک سفید ہیولا دکھائی دیا، اور اگلے ہی لمحے وہ غائب ہو چکا تھا۔ باپ کی موت پر پہلی بار عمر کو صحیح معنوں میں حالات کی سنگینی کا اندازہ ہوا۔ دادی اماں نے عمر کو حویلی سے چلے جانے کو کہا، کیونکہ وہ بہت ڈر گئی تھیں، لیکن عمر نے انکار کر دیا۔ دادی جان، موت سے کوئی آدمی نہیں بھاگ سکتا۔ پھر میں چلا گیا تو جاگیر اور زمین کون دیکھے گا؟ اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہ تھا۔ حویلی میں وہی واحد مرد رہ گیا تھا۔ خالد انگلینڈ میں تھا۔ پہلے تو وہ ناراض تھی، لیکن اب اس کی حفاظت کی غرض سے اسے حویلی بلانا نہ چاہتی تھی۔ اب اکثر ان کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ ایک دن بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ ان کو ہسپتال لے جایا گیا، لیکن فالس نے ان کے دائیں حصے کو بالکل مفلوج کر دیا تھا۔ وہ بالکل زندہ لاش بن چکی تھی۔ انہوں نے سارا نظام فوزیہ کے ہاتھ میں دے دیا تھا۔ خالد کی طرف سے شادی کے انکار کے باوجود بھی فوزیہ نے حویلی سے گھر جانے سے انکار کر دیا تھا۔ دادی اماں اور فوزیہ کے گھر والوں کے زور دینے پر کہ وہ بھی ابھی بہن شازیہ کی طرح شادی کر لیں، لیکن فوزیہ نے انکار کر دیا۔ وہ حویلی میں رہنا چاہتی تھی اور دادی اماں کی خدمت کرنا چاہتی تھی۔ فوزیہ کے فیصلے کے آگے سب مجبور تھے۔ دادی اماں مجبور تھی، فوزیہ ان کی خدمت کرتی تھی اور ساتھ میں حویلی کے معاملات چلاتی تھی۔ اس نے کچھ عرصے میں سب کچھ بہت اچھی طرح سنبھال لیا تھا۔ عمر بھی زمین پر محنت سے کام کرتا۔ اب دادی اماں اس پر شادی کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہی تھی، لیکن وہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے فوزیہ بڑی خانم سے کہا کہ شاید آنے والی منگل کی دوپہر میرا نام لکھا ہو، اور میں کسی کو اپنی بدقسمتی میں شامل نہیں کرنا چاہتا۔ دادی اماں جاگیر کا وارث چاہتی ہے، کیا فائدہ ایسے وارث کا جو پیدا ہوتے ہی مر جائے؟ بات اس کی بھی سچ تھی۔ وہ دونوں خاموش ہو گئیں۔ صاف لگ رہا تھا کہ اب اس جاگیر کا کوئی وارث نہیں ہوگا۔ ریاض کے حادثے کو 6 سال ہو چکے تھے۔ ستمبر کے شروع میں دادی اماں بیمار رہنے لگ پڑی، یہاں تک کہ وہ اب ان کے بچنے کی کوئی امید نہیں تھی۔
ڈاکٹر نے جواب دے دیا۔ برسوں سے خالد سے ملنے کی خواہش دبائے بیٹھی تھی، لیکن اب مرنے سے پہلے وہ خالد سے ملنا چاہتی تھی، اور ان کی خواہش تھی کہ خالد یکم اکتوبر سے پہلے آئے اور ان سے مل کے چلا جائے۔ ان کی خواہش پر نہ چاہتے ہوئے بھی بڑی خانم فوزیہ نے خط لکھ دیا۔ خالد کو خط تاخیر سے ملا اور ستمبر کے آخری دنوں میں آیا اور واپس جانے سے بھی انکار کر دیا، اور یکم اکتوبر کی رات اپنے باتھ روم میں ٹب کے اندر مردہ حالت میں پایا گیا۔ ڈاکٹر کے مطابق اس کی موت ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق معدے میں ایک خواب آور دوا کے اثرات ملے تھے۔ رابعہ گم سم تھی، اس کی نظروں کے سامنے پہلے والا منظر گھوم رہا تھا۔ اب اسے کوئی شک نہ تھا کہ اس نے رخسانہ اور احمد کو دیکھا تھا۔ نہ جانے یہ کیا بھید تھا۔ مرنے والوں کی روحیں ہر بار اس مخصوص تاریخ کو آتی تھی اور حویلی والوں کے سامنے اس کا ریپلے کر کے دکھاتی تھی۔ اس کے بعد حویلی کے لوگوں میں سے کسی ایک کی قضا آ جاتی تھی۔ رابعہ نے عمر کی تفصیل بتانے کے بعد اسے بتایا کہ اس نے کیا دیکھا تھا۔ عمر نے کہا، اس سے ثابت ہوا کہ رخسانہ کی روح حویلی والوں سے انتقام لے رہی ہے۔ پھر بھی نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے، حالانکہ میں سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہوں۔ خالد چاچا بھی اس کا شکار بن گئے، حالانکہ وہ یہاں سے کتنی دور چلے گئے تھے۔ ان کی موت اسی طرح لکھی تھی۔ رابعہ نے سرد آہ بھری، پھر چونکی، لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ بابا نے رخسانہ کی حمایت کی تھی اور یہ اس کی روح کر رہی ہے، تو اس نے بابا سے انتقام کیوں لیا؟ ہاں، یہ سوچنے والی بات ہے۔ اس طرح تو انتقام اندھا ہو گیا۔ دیکھا جائے تو رخسانہ اس حویلی میں بسنے والے کسی فرد کو نہیں بخشے گی۔ مجھے لگ رہا ہے کہ جو لوگ شکار ہوئے ہیں انہوں نے شاید کمرے کا دروازہ کھول دیا تھا۔ آپ کا مطلب ہے کہ روح کو اندر جانے کا موقع مل گیا، تو آپ بھی دیکھ چکے ہیں اور میں بھی کہ دیواریں اور دروازے اس کا راستہ نہیں روک سکتے، تب وہ انتخاب کیسے کرتی ہے؟ یہ تو سمجھ نہیں آ رہا، عمر نے کہا۔ خیر، نہ جانے کیوں میرا دل نہیں مان رہا کہ بابا کی موت بھی اسی طرح ہوئی تھی جس طرح حویلی کے دوسرے لوگ بھی مارے گئے۔ نہیں، ان کی موت سے پہلے بھی خوفناک آوازیں آئی تھیں۔ اتفاق سے میں یہاں نہیں تھا، لیکن بڑی خانم نے خالد چچا کے کمرے کے باہر اس پراسرار عورت کو دیکھا تھا، اور انہوں نے خود جا کر دیکھا تھا کہ خالد چاچا باتھ روم میں موجود تھے اور ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ بابا نے کبھی کوئی خواب آور دوا استعمال نہیں کی۔ ممکن ہے یہاں ان کو ضرورت پڑ گئی ہو، عمر نے کہا اور کھڑا ہو گیا۔ کھانے کا ٹائم ہو گیا ہے، آپ تیار ہو کر نیچے آ جائیے، اور کمرے سے چلا گیا۔ رات کے کھانے کے لیے وہ تیار ہو کر نیچے آ گئی۔ ڈنر ٹیبل پر فوزیہ اور عمر دونوں موجود تھے۔ وہ دونوں سنجیدہ ہی دکھائی دے رہے تھے۔ کھانے کے بعد فوزیہ نے کہا، کل یکم اکتوبر ہے اور سب چاہتے ہیں کہ تم کل کے دن حویلی میں نہ رہو۔ عمر نے کہا، میں نے بھی دوسرے شہر جانا ہے، وہاں ایک ہوٹل میں کمرہ بک کروا دیا ہے، تم بھی وہاں ہی رہو گی۔ میں کہیں نہیں جا رہی، رابعہ نے صاف انکار کر دیا۔ احمقانہ بات، فوزیہ نے کہنا چاہا۔ معذرت کے ساتھ، رابعہ نے اس کی بات کاٹی، میں بھی اسی خاندان کی ہوں، میں صرف ڈر کر یہاں سے نہیں جا سکتی۔ دوسرے یہ کہ میرا بابا کی طرح ایمان ہے کہ موت اپنے وقت پر اور اپنی جگہ پر آئے گی، انسان اسے کسی صورت جھٹلا نہیں سکتا۔ میں نے کسی کے ساتھ برا نہیں کیا تو کوئی میرے ساتھ برا کیوں کرے گا؟ خالد نے بھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا تھا، فوزیہ نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن وہ بھی اسی طرح اور اسی تاریخ کو موت کا شکار بنا۔ ٹھیک ہے، بابا کی موت یکم اکتوبر کو ہوئی، لیکن مجھے یقین نہیں ہے کہ وہ کسی کے انتقام کا نشانہ بنے ہیں۔ وہ انتقام کا ہی نشانہ بنا ہے، فوزیہ بولی تو رابعہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ اسے فوزیہ کا لہجہ عجیب سا لگا تھا، لیکن وہ کچھ نہ بولی تھی۔ میں کل یہیں رہوں گی، اور زندہ رہی تو پرسوں صبح یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی۔ میں ابھی دادی جان سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ فوزیہ کچھ کہتی، عمر نے کہا، تمہاری طبیعت خراب ہونے پر وہ جتنی پریشان تھی، میرے خیال میں اب تم ان کے کمرے میں براہ راست بھی جا سکتی ہو۔ ٹھیک ہے، مجھے ان سے ملنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، آپ میرے ساتھ چلیں گی؟ فوزیہ وہیں بیٹھی رہی۔ واضح طور پر اس کو یہ بات اچھی نہیں لگی تھی کہ رابعہ براہ راست دادی اماں سے ملے۔ وہ دونوں اوپر آئے، دادی اماں جاگ رہی تھیں۔ ملازمہ نے انہیں کھانا کھلا دیا تھا۔ رابعہ کو دیکھتے ہی ان کی آنکھوں میں چمک آ گئی تھی۔ ان کی خد و خال کی کرختگی نرمی میں بدل گئی۔ انہوں نے اپنا ہاتھ اوپر کیا اور رابعہ بے ساختہ ان کے سینے سے لگ گئی۔ دادی اماں کے جسم سے رابعہ کو اپنے بابا کی خوشبو آئی اور بے ساختہ رونے لگی۔ دادی اماں اس کا سر سہلا رہی تھیں۔ وہ باپ کے مرنے کے بعد سب سے قریبی رشتہ دار کو پا کر سب کچھ بھول گئی تھی۔ وہ چھوٹی بچی کی طرح ان سے چپک کر بیٹھ گئی اور انہوں نے اسے اپنے بازوؤں میں لے لیا۔ بار بار اسے پیار کرنے لگی۔ رابعہ بار بار ان کا منہ چوم رہی تھی۔ ہم کل صبح آ جائیں گے، تمہاری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، عمر نے کہا۔ ٹھیک ہے، لیکن صبح میں جس وقت مرضی ان کے کمرے میں آ سکتی ہوں اور کوئی مجھے روکے گا نہیں، اور آپ کا کام میں خود کروں گی۔ دادی اماں نے گردن ہلا دی۔ رابعہ اتنی خوش تھی کہ آنے والے دن کا خطرہ بھی وہ بھول گئی تھی۔
صبح ہوتے ہی وہ دادی اماں کے کمرے میں آ گئی اور ان کو ناشتہ کروایا۔ اس نے ملازمہ سے طریقہ سیکھ لیا تھا۔ دادی اماں اس کو دیکھ کر اتنا خوش ہوئی تھی کہ ان کو ملازمہ نے کہا کہ میں 10 سال سے ان کی خدمت کر رہی ہوں، میں نے کبھی ان کو اتنا خوش نہیں دیکھا۔ ناشتے کے بعد رابعہ نے ملازمہ کے ساتھ مل کر دادی اماں کو صاف ستھرا کیا اور ان کا لباس تبدیل کیا۔ چونکہ ان پر فالج کا اٹیک ہوا تھا، وہ بولنے سے قاصر تھی اور پھر انہیں ویل چیئر پر بٹھا کر اپنے کمرے کی بالکنی میں لے آئی۔ کل سے فوزیہ بھی نظر نہیں آ رہی تھی، وہ یقیناً اپنے کمرے میں ہوں گی۔ رابعہ دوپہر میں بھی وہیں رہی اور پھر جیسے جیسے شام قریب آنے لگی، دادی اماں اور دوسرے لوگ پریشان نظر آنے لگے۔ اس دوران میں فوزیہ ایک بار آئی تھی، اس نے دادی اماں کے کان میں کچھ کہا۔ بات سن کر ان کے چہرے پر ناگواری پھیل گئی اور انہوں نے نہیں سر ہلا دیا اور وہ چلی گئی۔ اس کے بعد نظر نہیں آئی۔ شام ہوتے ہی موسم بدل گیا، شفاف آسمان بادلوں کے پیچھے چھپ گیا اور موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ شام ہوتے ہی عمر حویلی میں آ گیا اور کھانے کے بعد دادی اماں کے کمرے میں آ گیا۔ اس نے رابعہ سے طبیعت کا پوچھا تو رابعہ نے کہا، اب بالکل ٹھیک ہوں اور صبح سے دادی کے ساتھ ہوں۔ بہت ضدی ہو، عمر نے آہستہ سے کہا۔ نہیں گئی یہاں سے؟ رابعہ مسکرائی۔ آخر کس خاندان کی ہوں؟ رابعہ نے عمر کو فوزیہ کے بارے میں بتایا۔ اس نے سر ہلا کر کہا، آج بڑی خانم کا موڈ خراب ہے، اس لیے کہ میں دادی اماں کے کمرے میں بلا روک ٹوک آئی ہوں، اجازت نہیں لی۔ رابعہ نے تیکھے لہجے میں کہا۔ شاید، عمر نے بات ختم کرتے ہوئے کہا۔ 9:30 بج گئے تھے، سب کی نظریں گھڑی پر مرکوز تھیں۔ دادی اماں کے اشارے پر ملازمہ نے کمرہ اندر سے بند کر دیا تھا۔ اچانک جیسے گھٹن سی ہو گئی تھی، سب سہمے ہوئے جا رہے تھے، کسی کا بات کرنے کا جی نہیں چاہ رہا تھا۔ دادی اماں نے اشارے سے دونوں کو اپنے پاس بلا لیا۔ وال کلاک کی سوئی کھسک کھسک کر 10 تک پہنچ گئی۔ جیسے ہی 10 بجے ایک دردناک آواز فضا میں گونجی۔ رابعہ سہم کر دادی اماں کے ساتھ لگ گئی۔ دادی اماں کے چہرے پر خوف تھا، آوازیں بڑھ رہی تھیں اور پھر وہ راہداری میں نکل آئیں۔ رخسانہ کی روح ایک دروازے پر جا کر التجا کر رہی تھی۔ رفتہ رفتہ وہ دادی اماں کے کمرے کی طرف آ رہی تھی۔ اس کے ساتھ آوازیں بھی بلند ہو رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کان کے پردے پھاڑ دے گی۔ اس کی ہیبت طاری تھی۔ عمر مرد ہوتے ہوئے بھی گمسم تھا۔ ملازمہ ایک کونے میں سر چادر میں چھپائے ہوئے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ پھر آواز دادی اماں کے دروازے تک آ گئی۔ رابعہ نہیں جان سکی کہ اسے کون سی طاقت حرکت میں لے آئی ہے۔ اس سے پہلے کہ عمر اور دادی اماں کچھ سمجھتے، وہ تیزی سے دروازے کی طرف آئی۔ عقب سے عمر نے چلا کر دروازہ کھولنے سے منع کیا، لیکن اتنی دیر میں رابعہ نے دروازہ کھول دیا اور دروازے کے بالکل سامنے وہی سفید کپڑوں والی زخمی اور لہو لہان عورت موجود تھی، جو سالوں سے مدد کے لیے پکار رہی تھی، لیکن کسی نے اس کی مدد نہیں کی تھی۔ اس کے پیچھے ایک تنومند آدمی لوہے کی راڈ اٹھائے ہوئے موجود تھا۔ اس کا سر گھٹا ہوا تھا اور کرخت چہرے پر ہلکی داڑھی تھی۔ اس عورت کے بال پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا کہ رابعہ غصے سے چلائی، نہیں، تم اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے، بہت ہو گیا، بہت ظلم کر لیا تم نے، چلے جاؤ یہاں سے۔ اس وقت رابعہ سارا خوف بھول گئی تھی اور اسے اس شخص پر شدید غصہ آ رہا تھا جو ایک بے گناہ عورت کو اذیت دے رہا تھا۔ آدمی یہ چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پھر یوں دھندلا پڑنے لگا جیسے دھوئیں سے بنا ہوا ہو اور دھواں منتشر ہو رہا ہو، اور کچھ دیر بعد وہاں مرد نہیں تھا۔ جیسے مرد غائب ہو رہا تھا، عورت کے زخموں کے نشانات غائب ہوتے جا رہے تھے۔ مرد کے غائب ہوتے ہی وہ بالکل ٹھیک نظر آنے لگی۔ اس نے مسکرا کر رابعہ کی طرف دیکھا اور پھر اس کے ہونٹ ہلے جیسے شکریہ ادا کر رہی ہو، اور پھر چلتی ہوئی برابر فوزیہ کے کمرے تک گئی۔ پھر وہاں کوئی نہ تھا۔ رابعہ سحر زدہ کھڑی دیکھ رہی تھی۔ عورت کے ہٹتے ہی عمر ہمت کر کے آگے آیا اور اس نے راہداری میں جھانکا اور رابعہ سے پوچھا، وہ کہاں گئی؟ بڑی خانم کے کمرے کے سامنے پہنچ کر غائب ہو گئی ہے۔ میرے خدا! عمر اچھل پڑا اور تیزی سے فوزیہ کے کمرے کی طرف جھپٹا۔ اس نے دروازہ دھکیلا تو وہ کھل گیا۔ سامنے فوزیہ بستر پر دراز تھی، اس کی کھلی ہوئی آنکھیں اوپر دیکھ رہی تھیں۔ رابعہ عمر کے پیچھے تھی اور انہوں نے پہلی نظر میں ہی محسوس کر لیا تھا کہ فوزیہ زندہ نہیں ہے۔ اس کی آنکھیں اور سینہ دونوں ساکت تھے۔ عمر نے اس کا ہاتھ تھاما اور مایوسی سے بولا، نبض ساکت ہے۔ اسی لمحے رابعہ کی نظر بستر پر کھلی ڈائری پر پڑ گئی جس پر ایک چھوٹا سا پین بھی رکھا تھا۔ رابعہ نے غیر ارادی طور پر ڈائری اٹھا لی۔ اس دوران عمر نے حویلی کے ڈاکٹر کو کال کر دی۔ رابعہ نے کھلا صفحہ دیکھا، یہاں ایک نوٹ ادھورا لکھا ہوا تھا، آج میرے انتقام کا ایک حصہ اور پورا ہو جائے گا، آج اس خاندان کا ایک اور فرد مٹ جائے گا۔ اگر رخسانہ کی روح نے ایسا نہ کیا تب بھی میں تو ہوں۔ جیسے پچھلی بار رخسانہ نے خالد کو زندہ چھوڑ دیا تھا، لیکن یہ کام میں نے کر دیا تھا۔ چائے کی پیالی میں خواب آور دوا ڈالنا آسان تھا اور اسے دینا بالکل آسان تھا۔ ٹب میں ڈبونا مشکل کام تھا، لیکن یہ میں نے کر لیا۔ خالد ہی میرا اصل مجرم تھا، اس نے مجھے مسترد کر دیا۔
وہ میرا محبوب تھا، لیکن مجھے ٹھکرا کر میرا بدترین دشمن بنا دیا تھا۔ پیار کیا کچھ نہیں کروا دیتا۔ میں نے جھوٹا خط لکھ کر اسے اسی لیے یہاں بلوایا تھا کہ دادی اماں نے مجھے نہیں کہا تھا۔ اسے مار کر میرے اندر برسوں سے سلگتا انتقام اب پورا ہوا ہے، لیکن نہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ ابھی اس خاندان کا ایک فرد باقی ہے، کل صبح تک وہ بھی نہیں رہے گا، تب یہ جاگیر اور حویلی میرے بھائیوں کو مل جائے گی۔ میرا انتقام تب جا کر پورا۔ تحریر یہاں تک پہنچ کر رک گئی۔ شاید موت نے جو رخسانہ کی صورت میں آئی تھی اس کو آگے لکھنے کی مہلت نہ دی ہو کہ وہ اپنی تحریر اور انتقام پورا کر سکے۔ رابعہ نے ڈائری دوپٹے تلے کر لی کیونکہ ڈاکٹر آ گیا تھا اور فوزیہ کو دیکھ رہا تھا۔ کسی وجہ سے اچانک دل بند ہونے کی وجہ سے موت واقع ہوئی ہے۔ ذرا سی دیر میں یہ خبر ساری حویلی میں پھیل گئی۔ ملازمائیں بھی آ گئیں۔ عمر نے عامر کی حویلی کال کر کے اطلاع دے دی۔ دادی اماں کو رابعہ نے بتایا، وہ صدمے میں دوچار تھی۔ رابعہ نے ڈائری اور اس کی تحریر کے بارے میں کسی کو کچھ نہ بتایا۔ وہ چاہتی تھی کہ پہلے فوزیہ کی تدفین کا کام ہو جائے، پھر وہ ڈائری عمر کو دکھائے گی۔ اسد کو بھی کال کر کے بتا دیا گیا تھا، وہ بھی پہنچ گیا تھا۔ عمر نے سارے واقعات اسد کو بتا دیے تھے۔ کچھ دیر بعد فوزیہ کے بہن بھائی آ چکے تھے اور وہ اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے۔ عمر نے ان کو سمجھایا کہ وہ اس کو اپنے آبائی قبرستان میں دفن کر دیں گے، لیکن وہ نہ مانے اور اپنے ساتھ لے گئے۔ عمر اور اسد بھی ساتھ چلے گئے تھے۔ رابعہ دادی اماں کا بہانہ بنا کر رک گئی۔ وہ اپنے باپ کے قاتل کی شکل دیکھنے کو تیار نہ تھی۔ شام کو اسد اور عمر واپس آئے تو رابعہ نے ڈائری عمر کو دکھائی۔ ڈائری پڑھ کر عمر سکتے میں آ گیا۔ ڈائری میں ایسی اور بھی تحریریں تھیں جس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ اس خاندان سے کتنی نفرت کرتی ہے۔ جب کوئی حویلی کا فرد مرتا تھا تو وہ خوشی سے اپنے کمرے میں رقص کرتی تھی۔ رخسانہ کی روح سے اسے کوئی خطرہ نہ تھا کیونکہ وہ خود اس میں ملوث تھی۔ اگر تھا بھی تو وہ خطرہ مول لینے کو تیار تھی۔ عمر نے ڈائری بند کرتے ہوئے کہا، بڑی خانم ایسی بھی ہو سکتی ہیں، میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ خیر، اب میرے خیال سے یکم اکتوبر والا سے جان چھوڑ گیا ہے۔ ہاں، اس کے حق میں کوئی تو بولا۔ وہ بیچاری اس انتظار میں تھی کہ کوئی تو اس کے حق میں بولے۔ ہاں، اور تم بولی، عمر نے ستائش بھرے لہجے میں کہا۔ میرے خیال میں اب یہ معاملہ بھی ختم ہو گیا ہے، رابعہ نے کہا۔ ہاں، کیا تم واقعی واپس جانا چاہتی ہو؟ عمر نے بے چین لہجے میں کہا۔ ہاں، میں جس راز کو جاننے کے لیے یہاں آئی تھی وہ جان گئی ہو، لیکن دادی اماں چاہتی ہیں کہ تم ہمیشہ اس گھر میں رہو، اور میں بھی۔ کیا مطلب؟ اسد عمر اور رابعہ کی باتیں دروازے کے پیچھے سن رہا تھا۔ دادی جان چاہتی ہے کہ ہم دونوں کی شادی ہو جائے، اور میں بھی۔ کیا دادی یہ چاہتی ہیں؟ رابعہ نے پوچھا۔ ہاں، اور میں بھی چاہتا ہوں کہ تم ہمیشہ میری نظروں کے سامنے رہو۔ کیا تم کو یہ رشتہ منظور ہے؟ عمر نے دھڑکتے ہوئے دل سے پوچھا۔ رابعہ عجیب سی کشمکش میں پھنس کر رہ گئی تھی۔ ایک طرف اس کی محبت اسد، دوسری طرف سارے رشتہ دار۔ اس نے دادی کے لیے کہہ دیا کہ ہاں، مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ عمر تو خوشی سے پاگل ہو گیا، لیکن اسد جو یہ سب کچھ سن رہا تھا وہ خود پر قابو نہ رکھ سکا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ اسی وقت وہاں سے نکل گیا اور اپنے شہر کی طرف چل دیا۔ اس نے اپنے دوست کے لیے پیار کی قربانی دے دی، لیکن اسے اس بات کا دکھ تھا کہ رابعہ نے بے وفائی کی اور اس سے جدا ہو گئی۔ رابعہ نے اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اسد نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ اس کی بے وفائی کے بعد بہت اکیلا رہ گیا اور اب تنہائی اس کا مقدر ہے۔ ہمارے چینل کو وزٹ کرنے کا بہت شکریہ۔ ہمیں کمنٹس میں بتائیے کہ آپ کو ہماری کہانیاں کیسی لگتی ہیں۔